الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. درود بھیجے محمد آل محمد. عزیزان گرامی، شان رسالت اور کربلا کے عنوان کے تحت ہماری گفتگو چل رہی ہے، اور جو چیزیں آپ کے سامنے میں پیش کروں الحمدللہ بات کسی حد تک واضح ہوتی جا رہی ہے. آج اور اس آیت کا ترجمہ جو سورہ توبہ کی آخری آیت سے پہلے والی آیت ہے، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے ہے کہ تمہارے پاس ایک رسول آیا ہے جو تم ہی میں سے ہے. اور تم ہی میں سے ہے کیوں کہا پروردگار عالم نے؟ اس پر ہماری گفتگو ہو گئی کہ کیوں کہا، کیونکہ تم اس رسول کا، اس نبی کا بچپن جانتے ہو، لڑکپن جانتے ہو، نوجوانی و جوانی جانتے ہو، اس نبی کے گھر والوں کا کردار جانتے ہو، اس نبی کے خاندان کی منزلت جانتے ہو. لہٰذا خاندان کے حوالے سے، حسب اور نسب کے حوالے سے اس نبی کی ذات میں کسی قسم کی کوئی بھی خامی نہیں ہے. یہ جو لفظ میں نے کہا آپ سے، حسب اور نسب، اس کو اپنے ذہن میں رکھیے گا. تقریر کے آخر میں دوبارہ اس لفظ کو دہراؤں گا. اور عزیز علیہ ما عنتم، اس نبی پر بہت تکلیف ہوتی ہے، اس کو شاق گزرتا ہے، کٹھن ہے، دکھ میں مبتلا ہوتا ہے جب تم لوگوں کو پریشان دیکھتا ہے اور مشکلات میں گھرا ہوا دیکھتا ہے. حریص علیکم، کہ تم پر بہت زیادہ توجہ کرتا ہے، اتنی توجہ کہ کوئی دقیقہ بھی فرگزاشت نہیں کرتا، ہر جتن کرنا چاہتا ہے تمہاری ہدایت کے سلسلے میں. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ مومنین کے ساتھ بڑا رحیم اور رؤوف ہے، بڑا مہربان ہے، بہت رحم دل ہے. اس کا دل مومنین کے سامنے بڑی جلدی پسیج جاتا ہے. یہ مومنین کے سامنے، مومنین اپنی حاجتیں جب اس سے بیان کرتے ہیں، مشکل میں دیکھتا ہے، تو یہ مہربان ہے، رحم دل ہے. رحم دل ہونے کی خاصیت یہ ہے، اصل یہ ہے کہ رحم دل انسان کا دل بہت جلدی پگھل جاتا ہے، اور جو چیز آپ کو چاہیے ہوتی ہے وہ آپ کو دے دیتا ہے، یا حتی الامکان آپ کی مدد کرتا ہے. یہاں تک یہ بات ہو گئی. اب ظاہر سی بات ہے کہ کربلا کے حوالے سے جو واقعات ہیں، ان کا محور، بنیادی اساس اور مرکزی کردار کہیے، مرکزی خیال کہیے، مرکز کہیے، تو وہ کیا ہے؟ وہ ہے ذات سید الشہداء. تو ہمیں سید الشہداء نے جو تقریباً 20-25 اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں 14، بعض کہتے ہیں 20 منزلیں طے کی مکے سے لے کر کوفے تک. کوفے نہیں جانے دیا گیا، آپ کو زبردستی کربلا کی سرزمین پر اتارا گیا. تو اس دوران یہ جو سفر ہے، اس دوران سید الشہداء نے شان رسالت اپنی ذات سے کیسے دکھائی کہ دیکھنے والا یہ سمجھ جائے کہ یہ کوئی بہت بڑے گھرانے کا شخص ہے، نہ پہچانتا ہو حسین ابن علی کہ کسی بڑے گھرانے کا شخص ہے، اس کی تربیت بڑی اچھی ہوئی ہے، ماں باپ بڑے نیک ہیں. تو ایک عام زبان میں بات کر رہا ہوں میں، ورنہ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نہ تربیت کی بات ہے اور نہ دوسری چیزیں جو کہ عام درسگاہوں میں ہوتی. یہاں پر بات ہے علم غیب کی، علم لدنی کی اور رسول خدا کی وراثت کی. میں مسلسل آپ کے سامنے کہتا آیا ہوں کہ حسین منی وانا من الحسین. تو جب یہ مرحلہ یہ ہے تو پھر یہاں پر تربیت اور الف زبر آ اور بے زبر با، اور امام حسین کو سکھایا جائے
الف لام زبر ال، ہے میم زبر ہم، دال پیش دو، الحمدو، یہ کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے، لیکن میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ تربیت تو امام حسین علیہ السلام نے کس طرح سے اپنی سیرت کو پیش کیا، اور یہ لفظ بھی میں اپنے ناقص علم کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ پیش کیا. پیش وہاں پر کیا جاتا ہے جہاں پر کوئی تگ و دو ہو، کوئی کوشش ہو، جد و جہد ہو. سورج اپنی روشنی کو پیش نہیں کرتا، یہ اس کی ذات کا حصہ ہے. تو امام حسین کے بارے میں کہا جائے پیش کیا، یہ صحیح جملہ نہیں ہے، لیکن میں اور کیا لفظ استعمال کروں کہ جو کمالات امام حسین کی ذات سے ظاہر ہوئے. آپ کہیں گے پانی نے، فریج کے رکھے ہوئے پانی نے اپنے آپ اپنی ٹھنڈک کو پیش کیا. غلط بات ہے ٹھنڈک کو پیش کیا، وہ ٹھنڈا ہے، اس کی ذات میں ٹھنڈک ہے، اس کی ذات میں خنوکی ہے، اس کی ذات میں سردی ہے. دوا جب آپ نے کھائی تو دوا نے آپ کو شفا پیش کی نہیں، دوا کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اس مرض کی دوا. تو پیش کرنے کی بات نہیں ہوتی، اثر یہ ظاہر ہوگا. مولا حسین کی شخصیت اس طرح کی. تو یہ جو کربلا سے جو منزلیں ہیں، منزل کا مطلب کیا ہے؟ آگے بڑھا قافلہ مولا حسین کا اور پڑاؤ ڈالا، کبھی رات کو کبھی دن کو، کوئی نخلستان لکھا پڑاؤ ڈالا. تو ان منزلوں کے درمیان جو واقعات ہوئے ان کی ایک طویل فہرست ہے. پھر اس کے بعد کربلا کے نزدیک جو واقعات ہوئے، خود کربلا میں دوران شہادت جو واقعات ہوئے، وہ تمام کے تمام واقعات کہ جو سید الشہداء نے کربلا میں 8 دن کو ایک بستی بسائی. 2 محرم کو امام حسین تشریف لائے، 10 محرم کو ایک بستی اجڑ گئی. یہ جو 8 دن ہیں اس میں امام حسین نے جو بستی بسائی، آج تک دنیا والے ایسی بستی کہیں نہ بسا سکے. بڑے بڑے شہر بس گئے، بڑی بڑی بستیاں بس گئیں، بڑے بڑے دیہات وجود میں آئے، لیکن کوئی حسین ابن علی جیسی خیمہ بستی کو بسا نہ سکا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کہاں آپ نے دیکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ ما رأیت اصحابا اوفا من اصحابی، میں نے اپنے اصحاب سے زیادہ با وفا وفادار صحابی نہیں دیکھے. کیوں نہیں دیکھے؟ کیونکہ سامنے موت نظر آ رہی ہے، اس کے باوجود بھی مولا حسین کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہیں. یہ خیمہ بستی، اس کے حالات آپ کے سامنے، اس میں بچے بھی ہیں، اس میں خواتین بھی ہیں، لیکن کہیں پر آپ کو ابتری، بے قاعدگی، امام وقت پر اعتراض، سوال، شک و شبہ نظر نہیں آ رہا. یہ بستی میں رہنے والے، بستی اس سے بستی نہیں بنتی. شہر اس وقت شہر نہیں کہلاتا کہ جب وہ بہت بڑا ہو یا چھوٹا ہو، بڑے پڑھے لکھے ڈگری ہولڈرز یہاں پر موجود ہیں، بلکہ شہر بستی اس وقت بستی کہلاتی ہے کہ جہاں پر انسانی خصوصیات اپنے کمال پر ہوں. 8 دن کی اس بستی کو حسین نے بسا کر، حسین کی ذات کو سمجھنا تو بہت الگ بات ہے. مولا حسین شان رسالت بتا رہے ہیں یہاں پر کہ اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حسین منی وانا من الحسین، رسول خدا فرما رہے ہیں، تو پھر تم حسین ابن علی کو اس صحرا میں دشمنوں کے درمیان جب گھرا ہوا دیکھو، تب حسین ابن علی کے اخلاق اور کردار کا مطالعہ کرو. جب دیکھو کہ حسین ابن علی کس بلندی پر ہے، اور یہ جو کردار ہے، یہ جو اخلاق سید الشہداء ہے، اس کو بڑا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے. اور یہاں سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں. لہٰذا رسول خدا کا وقت ہے، آخر ہے، رسول خدا دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں. جناب سیدہ حسن اور حسین ان دونوں شہزادوں کو ہاتھ پکڑ کے لائیں اور بابا سے کہا، یا بابا جان ورثہما شیئا، ان کو کوئی چیز دیجئے. مانگنے والی ذات کون؟ جناب سیدہ. دینے والی ذات کون؟ رسول اللہ. کہ ان کے لیے مانگا جا رہا ہے، حسن اور حسین کے لیے. تو رسول خدا کو جانتے ہیں کہ شہزادی جو یہاں پر آئی ہیں یہ کس نیت کے ساتھ آئی ہیں. فرمایا اما الحسن، حسن کو میں نے فلہو سعودتی و ہیبتی، حسن کو میں نے اپنی آقائی، بزرگواری اور ہیبت عطا کی، اور حسین کو اپنی سخاوت اور اپنی بہادری عطا کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول خدا نے ہیبت، بہادری، سخاوت، آقائی ان دونوں شہزادوں کے درمیان بانٹ دی. اچھا اب ایک سوال ہے نا
یہ رسول خدا کی ہیبت کتنی ملی مولا حسن کو. کوئی میٹر تو لگائیں آپ. بھائی رسول آپ کا رسول فرمانے کہ میں نے اپنی ہیبت، اپنی بزرگواری، اپنی کبریائی، بڑائی، عظمت حسن کو دی، اپنی آقائی حسن کو دی. تو کوئی میٹر ہے چیک کرنے والا کہ کتنا وزن ہے اس کا؟ 1000 کلو، 1 ٹن، 100 ٹن. میں نے اپنی بہادری حسین کو دی اور اپنی سخاوت حسین کو دی. تو کوئی ہے چیک کرنے والا میٹر کہ حسین کو سخاوت کتنی دی؟ میرا سوال ہے آپ سے، حسین اور حسن کو سخاوت اور بزرگواری جو ملی، اور 4 چیزیں ہیں نا، ہیبتی و سعودتی و سخائی و شجاعتی، بہادری، سخاوت، ہیبت اور بڑائی، بزرگواری، یہ 4 چیزیں، یہ کتنی بڑی ہیں، کتنی ملی؟ سوال تو کر سکتے ہیں نا، مولانا کوئی اندازہ ہے؟ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ یہ بتائیے، یہ بہادری، بزرگواری، شجاعت، یہ سخاوت، یہ ہیبت عیسیٰ کی ہیبت سے زیادہ ہونی چاہیے یا کم؟ کیوں؟ کیونکہ رسول دے رہے ہیں. فرماتے کہ اما الحسن فلہ الہیبہ، حسن کو ہیبت عطا ہوئی. تو آپ یہ جواب نہیں دے سکتے تھے. رسول خدا فرما رہے میری ہیبت حسن کو عطا ہوئی. جو میرے پاس بزرگواری ہے وہ حسن کو عطا ہوئی، جو میرے پاس آغائی ہے وہ حسن کو عطا ہوئی، جو میری شجاعت اور بہادری ہے وہ حسن کو حسین کو عطا ہوئی، جو میری سخاوت ہے وہ حسین کو عطا ہوئی. جب یہ 4 چیزیں ان دونوں شہزادوں کو عطا ہو گئیں، اب میں نے آپ سے پوچھا کہ جو جناب عیسیٰ سے زیادہ ہے، کہ جناب عیسیٰ کے پاس سخاوت زیادہ ہے رسول خدا کے پاس؟ رسول خدا کے پاس. تو اس کا مطلب ہے جناب عیسیٰ سے ہیبت اور سخاوت زیادہ ہونی چاہیے. جناب ابراہیم سے سخاوت زیادہ ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ جناب نوح سے زیادہ ہونی چاہیے. جناب موسیٰ سے زیادہ ہیبت اور بہادری ہونی چاہیے. کیونکہ انبیاء کے سردار اگر رسول خدا ہیں، اور انبیاء کا سردار کہہ رہا ہے میری ہیبت، میری بہادری، میری سخاوت، میری شجاعت، میرا کرم دیا ان بچوں کو، تو اب یہ کرم تمام انبیاء سے افضل ہونا چاہیے. یا تو آپ کہیے میں حدیث کو نہیں مانتا، پھر وہ ایک الگ گفتگو ہے، آپ کی جی چاہے. لا اکراہ فی الدین، کوئی جبر نہیں ہے دین میں، آپ مت مانیے. لیکن اگر رسول خدا نے اپنی 4 چیزیں ان دونوں شہزادوں کو عطا کی ہیں تو یہ تمام انبیاء سے افضل ہونی چاہیے. اچھا، جب انبیاء سے زیادہ افضل ہے رسول خدا کی بہادری، ہیبت، شجاعت، سخاوت، کرم، تو امتی کو یہاں پر آ نہیں سکتی. اب جو امتی یہاں پر آ کر حسن حسین کی بہادری، سخاوت، کرم، ہیبت، شجاعت سے ٹکرائے گا، وہ حسن حسین سے نہیں ٹکرا رہا، وہ رسول خدا کی صفات سے. تو کربلا میں حسین ابن علی سے ٹکرانے کا مطلب رسول خدا کی سخاوت کی مخالفت. کربلا میں حسین کے سامنے تلوار کھینچنے کا مطلب رسول اللہ کی بہادری کا مقابلہ اور رسول خدا کی اس حدیث کو نہ ماننا. لیکن پھر میں سوال دہراؤں گا اپنا، وہ یہ کہ بہرحال بات تو پھر بھی رہ گئی. دنیاوی واقعات آپ کے سامنے پیش کروں گا مولا حسین اور مولا حسن کی سخاوت کے، لیکن سوال یہ رہ جاتا ہے کہ آخر اس سخاوت کو ہم جانچیں کیسے، اس سخاوت کو تولے کیسے؟ مولانا یہ آپ نے کہہ دیا انبیاء سے زیادہ ہے رسول کی سخاوت اور بہادری، بات سمجھ میں آ گئی، لیکن کتنی زیادہ ہے؟ بھائی بات یہ ہے کہ اتنی زیادہ، کتنی زیادہ کیسے سمجھایا جائے؟ دیکھیے چیزوں کو سمجھا جاتا ہے 2 طریقے سے، یا ان کے اثر سے، یا ان کی حقیقت کو سمجھ کے. آپ نے شمع لی، مشعل لی، آگ کا شعلہ لیا، کاغذ پر رکھا، کاغذ جل گیا، کپڑے پر رکھا، کپڑا جل گیا، کسی کھال سے چھوا، کھال جل گئی. آپ نے کہا آگ میں حرارت ہے، آگ نے کاغذ کو بھی جلا دیا، آگ نے کپڑے کو بھی جلا دیا، آگ نے جسم کو جلایا، آگ نے کاغذ کو جلایا. کاغذ میں جلانے کی صلاحیت ہے. آپ کو نہیں پتا آگ ہے کیا، آپ نے دیکھ لیا یہ ہوتا ضرور ہے. حقیقت ایک دفعہ آپ جا کر درس پڑھتے ہیں، سائنٹسٹ بنتے ہیں، لیکچرز کو اٹینڈ کرتے ہیں، پھر آپ آگ کی حقیقت پر گفتگو کرتے ہیں. جب آپ نے حقیقت پر گفتگو کر لی تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا بھائی آگ یہ کام کر سکتی ہے. اب چاہے کوئی آپ کے سامنے کاغذ کو جلائے نہ جلائے، کپڑے کو جلائے نہ جلائے، آپ نے کہا دیکھو بھائی ہم نے کیمسٹری فزکس وغیرہ سب پڑھ لی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ آگ میں یہ خاصیت ہوتی ہے. سر آپ یہ بتائیے، کالج کے اسٹوڈنٹ آپ سے پوچھے کہ آپ نے کبھی جلتے ہوئے دیکھا ہے آگ نے کسی کو جلایا ہو؟ آپ نے کہا نہیں دیکھا نہیں ہے، لیکن ہمیں حقیقت پتہ ہے، بس سمجھ گئے.
تو دو یا آپ اثر کے ذریعے سمجھتے ہیں یا خود اس کی حقیقت کے ذریعے. تو اثر جو تھا رسول خدا نے اپنی ورثے میں یہ جو صفات دیں، یا آپ مولا حسین اور مولا حسن کو سمجھیں گے اثرات کے ذریعے کہ حسین کی بہادری کتنی ہے. جب مولا حسین تلوار چلا رہے ہیں آپ دیکھیں گے سمجھ جائیں گے. جب مولا حسین بخشش کر رہے ہیں آپ دیکھیں گے واہ کیا بخشش کی ہے. جب امام حسن بخشش کر رہے ہیں عبادت کر رہے ہیں تب آپ سمجھ جائیں گے اثر کے ذریعے. حقیقت وجود امام حسن کتنی ہے، حقیقت وجود امام حسین کیا ہے، یا خالد جانے یا نانا جانے یا ماں جانے یا بابا جانے. حقیقت کو جاننے کے لیے حقیقت پر مسلط ہونا پڑتا ہے، حقیقت پر برتری کو لانا پڑتا ہے، حقیقت کو ایک بالاتر مقام سے مطالعہ کرنا پڑتا ہے. کون ہے جو امام حسن امام حسین سے بالاتر مقام پر جائے؟ لہذا حقیقت امام حسن اور امام حسین کو نہیں سمجھ سکتے. کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ میرا سوال آپ سے، آپ حقیقت رسالت سرکار دو عالم کو سمجھ سکتے ہیں؟ نہیں سمجھ سکتے. تو پھر امام حسن امام حسین من نواسے تھے، بچے تھے، نبی تھوڑی تھے. تو یہ جا کر اپنے نبی کو سمجھائیے. آپ کے نبی اور ہمارے نبی فرما کر چلے گئے حسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں حسین مجھ سے. رسول اللہ مطلب حسین کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرو. کرو گے ایک حد تک جا سکو گے، منع نہیں کیا، لیکن ایک حد تک جائیے، ایک حد تک سمجھیے. اس سے آگے آپ مولا حسین کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے. تو چیز کو سمجھنے کا ایک طریقہ کیا ہے؟ اثرات. دوسرا طریقہ کیا؟ اس کی حقیقت کو جا کر دیکھیں. حقیقت کو دیکھ نہیں سکتے، اثرات کو دیکھیں. پہلا اثر میں بتا دوں. اب مجھے سمجھ میں یہاں پر یہ نہیں آ رہا کہ پہلے اس گفتگو کو پیش کروں آپ کے سامنے یا بعد میں اس گفتگو کو پیش کروں. بہرحال جو اہم ترین اثر ہے اس کو بعد میں رکھتے ہیں تاکہ آپ تیار ہو جائیں اس کو سمجھنے سننے کے لیے. امام حسین، دو تین واقعات سناؤں گا امام حسین علیہ السلام کے اور پھر بات کو ختم کر دوں گا. فرمایا کہ ایک شخص آیا مدینے میں، فسئل عن اکرم الناس، کریم ترین کون ہے مدینے میں؟ فقیر تھا، غریب تھا. اس کو پوچھنا کیا چاہیے تھا اگر غریب تھا؟ من اسخی الناس، سخی ترین کون ہے؟ اس نے یہ کیوں پوچھا کریم ترین کون ہے؟ بات ہے نا توجہ کی. بھائی مجھے پیسے چاہیے، سخی کون ہے مجھے پیسے دے دے. سخی وہ ہوتا ہے جو آپ نے مانگا دے دیا. کریم وہ ہوتا ہے کہ جو مانگنے والے کی عزت کو برقرار رکھتے ہوئے عطا کرے. آپ جائیے، آپ اپنے شہر کے کسی پیسے والے کے دروازے پہ جائیے، اس کے دروازے کو پکڑ کر اٹک جائیے، رونے لگیں. گلی میں آتے جاتے سب آپ کو دیکھیں، سرکار باہر نکلیے مجھے کچھ پیسے دے دیجئے. نہیں کریں گے آپ یہ کام. آگے مولانا مومن کی عزت ہوتی ہے، مسلمان کی عزت ہوتی ہے، نہیں کریں گے. اس دروازے میں گریا کروں گا، اندر جا کے اپنی ضرورت پیش کر دوں گا، خط لکھ کے ٹیلی فون کر کے، لیکن میں یہ نہیں کر سکتا کہ سب دنیا مجھے دیکھے. عزت میں کمی آتی ہے. لیکن آپ جب نجف جاتے ہیں دروازہ پکڑ کے وہاں پر رونے کیوں لگتے ہیں؟ وہاں پر عزت خراب نہیں ہوتی آپ کی. اصل میں مسئلہ ہے کہ کریموں کے دروازے پر جب جاؤ تو مانگنے سے عزت میں اضافہ ہوتا ہے، گھٹتی نہیں ہے. اسی لیے آپ ذریعہ مولا پر جا کر روتے ہیں، امام حسین کی ذریعہ پر جا کر گریا کرتے ہیں. گھر میں کوئی مشکل ہے، سب کو پتا ہے گھر میں مشکل ہے. فرض کیجئے کسی دوست کے علم کو پکڑے آپ رو رہے ہیں، پٹکے کو پکڑے رو رہے ہیں. آپ کسی امیر، کسی بڑے عہدیدار کے دروازے کو پکڑ کے کیوں نہیں گریا کرتے؟ اس کی گاڑی کے دروازے پر ماتھا ٹیک کے گریا کیوں نہیں کرتے؟ یہ جو ابو الفضل عباس کا علم ہے نا، یہ کریم کا علم ہے. دے گا مصلحت ہوگی دے گا، مصلحت نہیں ہوگی نہیں دے گا. عزت کبھی ملیہ میٹ نہیں کرے گا. لہذا جب یہ عرب آیا، جب یہ دیہاتی آیا تو کیا سأل عن اکرم الناس، سخی شخص کا نہیں پوچھا. بہت سارے پیسے والے تھے مدینے میں جو سخی تھے. اس نے کہا اکرم الناس. کیوں اکرم الناس؟ کیونکہ کریم اس کو اپنی عزت بچانی ہے. لوگوں نے کہا حسین ابن علی. کون؟ حسین ابن علی، رسول کا نواسہ. اچھا خوب توجہ کیجئے گا، مدینے سے باہر رہتا ہے، سن چکا ہے حسین کون ہے، علی کون ہے، پنجتن کون ہے. یہ تو علم سب کو ہے کیونکہ رسول خدا آیتیں اتر رہی ہیں، رسول خدا کے گھر والے ہیں، سب جانتے ہیں. لیکن کافی عرصے بعد آیا، اب اس کو نہیں پتا کہ حالات وہی ہیں کہ بدل گئے. بیچارہ دیہات میں کہا کہ بھائی کون ہے مشہور لوگ؟ کہا کہ حسین ابن علی. مولا حسین نماز پڑھ رہے تھے، مسجد میں آیا، بیٹھ گیا. مولا حسین کے پاس اس نے اشعار پڑھے. اس کے اشعار سنیے گا
کہ اس نے اشعار کیا پڑھے؟ یعنی اگر در اہل بیت پہ آؤ تو گداگری کا طریقہ بھی تمہارا اچھا ہونا چاہیے. حسین ابن علی محتاج ہوں پیسے چاہیے، یہ بھی ایک طریقہ تھا. ایک طریقہ اور بھی ہے، مولا تب بھی دے دیتے اگر ہوتے مولا کے پاس، نہیں ہوتے کوئی دعا بتا دیتے، نہیں ہوتے کہتے اچھا مٹی کو اٹھا لے تھوڑی دیر میں سونا بن جائے گی، بیچ دیجیے جا کر. ہوا ہے، یہ واقعات ہوئے ہیں سارے، یہ واقعات ہوئے ہیں ائمہ کے زمانے میں. تو اس نے جو شعر پڑھا بڑا عجیب، لم یخب الان من رجاک ومن حرک من دون بابک الحلقہ، کبھی نہیں پچھتایا وہ جو تیری امید لگا کر آیا اور جس نے تیرے دروازے کی کنڈی کھٹکھٹائی. یہ نہیں کہہ رہا مجھے پیسے چاہیے، کہہ رہا وہ شخص، کوئی بھی شخص جو تیرے دروازے پر آئے تیری امید لگا کر اور تیرے دروازے کی کنڈی کھٹکھٹائے، وہ کبھی پشیمان نہیں ہوا، پچھتاتا نہیں ہے. یعنی کیا مطلب؟ یہ کیا مطلب کیا ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے خدا کا مزاج سمجھیے، امام حسین کا مزاج سمجھ میں آ جائے گا. جب آپ دعا مانگتے ہیں جا کر الحمدللہ الذی خلق، الحمدللہ فلان، الحمدللہ الخالق کل شیء، غافر الذنب، قابل التوب، شدید المحال، عزیز آپ خدا کی صفات کو گناتے رہتے ہیں. خدا کو نہیں پتہ یہ صفات جو آپ گنوا رہے ہیں؟ خدا کے سامنے، خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے خدا کو خدا کی صفات کے ذریعے پکار رہے ہیں. خدا کو نہیں پتا کہ میرے نام یہ، کیوں؟ خدا چاہتا ہے میرا بندہ کس خوبصورت طریقے سے میرے ساتھ گفتگو کا ہنر جانتا ہے. اور جب خدا کے نام لیں گے تو آپ کے وجود میں ایک بندگی پیدا ہوگی، ایک خضوع پیدا ہوگی، خوف الہی پیدا ہوگی، ایک خشیت پیدا ہوگی. خدا یہ چاہتا ہے. رسول خدا کیا چاہتے ہیں؟ ہماری بارگاہ میں آؤ، ہمیں رسول برحق مان کر آؤ، میرے بچوں کے پاس جاؤ، میرے بچوں کو میری اولاد مانو. کون سی اولاد؟ انہم منی وانا منہم والی. لہٰذا جب اس طرح سے آپ کو آنا ہے تو پھر اس فقیر نے آ کر کہا، سب سے پہلے تو یہ معمولی فقیر نہیں ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے. اکرم الناس، کون ہے کریم ترین شخص؟ کہا جاؤ نماز پڑھنے. آیا لم یخب الان من حرک من رجاک ومن حرک من دون بابک الحلقہ، وہ پشیمان نہیں ہوا آج تک وہ شخص حسین کہ جو تجھ سے امید لگا کر آیا اور جس نے تیرے دروازے کی کنڈی کھٹکھٹائی. انت جواد وانت معتمد، سخی تو ہے، اعتماد کا مقام تیری ذات ہے. سخی تو ہے اور اعتماد تجھ پر ہی کیا جا سکتا ہے. وہ ابو کا قد کان قاتل الفسقہ، اور تیرا باپ تو فاسق و فاجروں کے ساتھ جنگ کرتا ہی چلا آیا ہے. یعنی سمجھ میں آئی، معمولی فقیر نہیں تھا، تاریخ پوری پتہ تھی. لولا الذی کان من اوائلکم کان الجحیم علینا منطبقہ، اگر آپ کے آبا و اجداد اور آپ کے بزرگوں کی مہربانی نہ ہوتی تو جہنم ہم بنی نوع انسان پر آ کر گر جاتی. یعنی یہ صرف امام حسین کو نہیں مان رہا ہے، آپ کے آبا و اجداد سارے. بھائی حسین کے آبا و اجداد کیا؟ کون حسین کے آبا و اجداد؟ یعنی فاطمہ بنت اسد، یعنی آمنہ بنت وہب، یعنی جناب عبداللہ، یعنی جناب ابو طالب، جناب عبد المطلب، جناب ہاشم عبد مناف، اور اوپر تک جائیے جناب اسماعیل، جناب ابراہیم. یہ پورے اجداد کی فہرست ہے. ان کی برکت یہ کہ ان کے برکت اور صدقے سے جہنم دور رہی. لولا الذی کان من اوائلکم لکان الجحیم علینا منطبقہ، اگر آپ کے بزرگوں کی اور آپ کے تمام چیزیں نہیں ہوتی برکتیں تو جہنم ہم پر آ کر گر جاتی. امام نے نماز ختم کی اور قنبر سے کہا، قنبر مال حجاز میں سے کتنا باقی ہے ابھی تک جو صدقات و خیرات اور فطرے تمام چیزیں آتی ہیں امام کے پاس، امام فقراء میں بانٹتے ہیں. کہا مولا، قنبر نے بتایا کہ اتنے 1000 سونے کے سکے. کہا کہ لے کے آ جاؤ، فقط جاء بها من ہوا حق بها منا، لے آؤ پورا کا پورا جو مال حجاز میں سے باقی ہے وہ آ گیا ہے جو اس کا سب سے زیادہ مستحق ہے. امام نے دیا اور امام گئے، دروازے پہ بلایا اور دروازے کے پیچھے سے پوٹلی دی، اس کو تھیلی دی، اور امام نے اسی وزن کے ساتھ اسی ردیف میں اسی زمین میں اشعار پڑھ کے جواب دیا.
کوئی کہے کہ بھائی یہ تو سوچ کے کہا ہوگا قصیدہ امام نے شعر، لیکن اس نے جو 4 شعر پڑھے امام نے بھی انہی الفاظ میں جواب دیا اور بڑے خوبصورت انداز میں جواب دیا. خذھا فإنی الیک معتذر، یہ پوٹلی لے لے اور میری معافی کو بھی مجھ سے قبول کر. اب سمجھ میں آیا کیوں پوچھ رہا تھا کریم کون ہے؟ کبھی دیکھا ہے ایسا کہ جو دے بھی اور معافی بھی مانگے؟ خذھا فإنی الیک معتذر وَاعْلَمْ بِأَنِّي عَلَيْكَ ذُو شَفَقَةٍ، اور یہ لے لے پوٹلی مجھ سے، تھیلی لے لے سکوں کی اور میری معذرت کو قبول فرما. معتذر اعتذار، معذرت، میرے عذر کو قبول کر، میری معافی کو قبول کر. کون ہے ایسا جو کہ میری معافی کو قبول کر؟ یہ فقیر کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ مدینے کا فقیر نہیں ہے، جانتا بھی نہیں کوئی اس کو، آیا ہے ٹہلتا گھومتا پھرتا مدینے میں. امام حسین اس کے ساتھ یہ برتاؤ کر رہے ہیں. وَعْلَمْ بِأَنِّي عَلَيْكَ ذُو شَفَقَةٍ، اور جان لے کہ میں تیرے بارے میں پریشان ہوں، شفقت کا مظاہرہ کرتا ہوں، میرا دل تیرے لیے رحم دل ہے. یہ دونوں اشعار سنے آپ نے؟ امام نے پورا مال اٹھا کے دے دیا اس کو یا نہیں دیا؟ دے دیا. تو امام نے کوئی دقیقہ کوئی جتن چھوڑا اس کو دینے کا یا نہیں چھوڑا؟ نہیں چھوڑا، جو تھا دے دیا. یعنی تمام جتن کر ڈالے امام نے کہ اس کے پاس مال پہنچ جائے اور یہ شخص محتاجی سے نکل آئے. ہے بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ واضح ہو رہی ہے؟ چلیے دوبارہ آیت کی طرف. حریص علیکم، یہ جو رسول آیا ہے نا تمہارے درمیان، یہ تمہاری مشکلات کو دور کرنے کے سلسلے میں کوئی جتن کیے بغیر نہیں رہتا. اور یہاں جو اب یہ دکھے کیسے کہ رسول کا ورثہ گیا کس کے پاس ہے؟ اب دیکھ لو، جو شخص بھی اپنے مسلمان بھائی کی کسی فقیر، گداگر، محتاج، تکلیف میں مبتلا کسی شخص کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے ہر جتن کر ڈالے، سمجھنا رسول کی وراثت وہاں پر ہے. اٹھا کر دے دی پوری کی پوری تھیلی. کتنا بچا ہے مال؟ کہا یہ ابن رسول اللہ یہ کم بڑھنا. کہا دے دو اٹھا کر، یہ ہم سے زیادہ محتاج ہے، یہ ہم سے زیادہ مستحق ہے. اور اس کے بعد دے دیا گیا. زمانہ کون سا ہے؟ یہ زمانہ وہ ہے جو امام حسین کے موافق نہیں ہے. یہ زمانہ وہ ہے جب امام حسین امام ہیں، یہ زمانہ امام حسین کے موافق نہیں ہے. حکومت بنو امیہ کی ہے، دشمنی ہے. یہ مت سمجھیے کہ بادشاہ سلامت دمشق سے ہمیشہ پیسے آ رہے ہیں، رسول کا بیٹا ہے، ہدیہ بھیجیں، نظر بھیجیں، نذرانہ بھیجیں، کوئی ایسا سلسلہ نہیں. لیکن مولانا کا خذ فإنی الیک معتذر وَاعْلَمْ بِأَنِّي عَلَيْكَ ذُو شَفَقَةٍ. شفقہ یعنی میں تیرے بارے میں پریشان ہوں، دل دکھ رہا. عزیز علیہ ما عنتم، جو تم تکلیفوں میں جاتے ہو نا، اس نبی کا دل دکھتا ہے. تو آپ سمجھے کہ جو میں تجھے دے رہا ہوں میرا دل دکھ رہا ہے تیرے لیے. پر فقیر کو پیسے دو، آگے بڑھو، دل دکھ رہا ہے میرا. اور پھر فرمایا لو کان فی سیر غداۃ حسن لکان سمان علیک مندفقا. اگر ہمارے پاس اختیارات کچھ زیادہ ہوتے نا، اگر ہمارے پاس اختیارات کچھ زیادہ ہوتے اور ہمارے ہاتھ میں طاقت ہوتی تو پھر تو دیکھتا کہ ہماری سخاوت، جود، کرم اور بخشش کا آسمان تجھے پوری طرح سے اپنے وجود میں ڈھانپ لیتا اور ہماری برکت کا آسمان تیرے اوپر آ کر گر جاتا. خوب توجہ کیجئے گا، اس نے کیا کہا تھا؟ اگر اے حسین آپ اور آپ کے آبا و اجداد نہ ہوتے تو جہنم ہم پر آ کر گر جاتی. مولا حسین گویا کہہ رہے ہیں کہ تو نے ہماری برکت کی وجہ سے جہنم سے دوری کا اعلان کیا. تو نے کہا کیا؟ اے مولا حسین میں آپ کے اور آبا و اجداد کی وجہ سے جہنم سے دور ہوں. تو جو اتنا قدر شناس ہے، جو اتنا نمک حلال ہے، جو اتنا آل رسول سے کا شیدائی ہے کہ کہے میری نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج پہ جاتا ہے، کہتا ہے یہ عبادت ہے ایک طرف، اصل میں تو کرم آل رسول کا ہے. اگر آل رسول نہ ہوتی، اجداد رسول نہ ہوتے تو ہم پر جہنم آ کر گر جاتی. تو جب اس نے مولا حسین سے یہ کہا کہ جہنم ہم پر آ کر گر جاتی، تو اس بات کا جواب تو مولا حسین دیں گے نا. کیا فرمایا؟ لو کان فی سیر الغداۃ حسن لکان سمان علیک مندفقا. تو نے کہا جہنم تجھ پر آ کر گر جاتی. ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے ہاتھ میں طاقت ہوتی اور ہم تخت پر ہوتے تو ہماری سخاوت کا آسمان تجھ پر آ کر گرتا. پھر فرمایا امام حسین وَلَكِنَّ رَيْبُ الزَّمَانِ ذُو غِيَرٍ وَالْكَفُّ مِنِّي قَلِيلُ النَّفَقَةِ. فرمایا لیکن زمانے کی نیرنگی، زمانے کی بے وفائی ہمارے ساتھ مسلسل چل رہی ہے. اور تجھے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں معافی کے ساتھ، عذر میرا قبول کر، معذرت چاہتا ہوں کہ میرا ہاتھ میں بڑا قلیل مال ہے، یہی تھا جو میں نے تجھے دے دیا.
4,000 سونے کے سکے اس مولا نے اٹھا کر دے دیے اور فرمانے بہت کم تھا، اس سے زیادہ میرے پاس ہوتا تو وہ بھی دے دیتا۔ خوب توجہ کی آپ نے، جب اس نے پوٹلی لی اور سنے یہ اشعار مولا حسین کے دروازے کے پیچھے سے تو اس نے گریہ کیا۔ مولا نے کہا کہ لعلک استقلل تھا، لگتا ہے تجھے کم لگے ہیں؟ کہا کہ نہیں، گریہ اس لیے نہیں کہ کم دیے، مولا حسین دروازے کے پیچھے سامنے نہیں آ رہا ہے کہ فقیر کی نگاہوں میں میری آنکھیں پڑیں گی تو شرمندگی ہوگی۔ جب اس نے یہ دیکھا تو ایک دفعہ گریہ کیا۔ مولا نے کہا کہ کیا کم تو نہیں لگ رہا ہے تجھے، اس وجہ سے گریہ کیا؟ کہا کہ نہیں، کیف یأکل التراب جودک۔ میں اس جملے کا ترجمہ کروں گا تو ترجمہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ یہ عرب کا محاورہ ہے۔ دیکھیے، ایک عام انسان ہوتا ہے، جب وہ مر جاتا ہے تو اس کو دفن کیا جاتا ہے قبر میں، پورے بدن کو مٹی اس کے کھا لیتی ہے، بدن گھل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے نا، ہڈیاں پڑی رہتی ہیں، 100 سال بعد ہڈیاں بھی بھوسا بن جاتی ہیں۔ تو عرب کہتا ہے اس کو کہ یہ جب قبر میں جائے گا تو مٹی اس کے بدن کو کھا لے گی۔ تو یہ کہہ رہا ہے کہ جس ہاتھ سے حسین تم نے مجھے پوٹلی دی ہے، مجھے رونا اس پر آ رہا ہے کہ تیرا ہاتھ مٹی میں دفن کون کرے گا، اور تو مٹی میں دفن جب ہوگا مجھے وہ وقت یاد کر کے رونا آ رہا ہے کہ اتنا سخی مٹی میں دفن کیسے ہوگا۔ آپ نے توجہ کی کہ یہ ایک چھوٹا سا اسامہ بن زید قرضہ ہے، امام حسین گئے عیادت کے لیے، واغمہ، بہت افسوس ہے، تکلیف ہے۔ امام نے پوچھا کیا ہے امام حسین نے، کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ 60,000 درہم، 60,000 چاندی کے سکے مجھ پر قرضہ ہے۔ کہا کہ میں تمہارا قرضہ ادا کروں گا، پریشان مت ہو۔ کہا کہ میں ڈرتا ہوں مر جاؤں اور قرضہ ادا نہ کروں۔ کہا کہ میں تمہارے مرنے سے پہلے قرضہ ادا کروں گا۔ گئے، جا کر قرضہ ادا کیا، اب آ کر بتایا تو اسامہ بن زید نے شکریہ ادا کیا۔ آیت سے اس کا رب کیا ہے ہماری؟ حریص علیکم۔ دیکھیے ایک شخص مر رہا ہے، موت آ رہی ہے، رسول کا صحابی ہے، امام حسین گئے، شکایت اس نے امام حسین سے کی، پریشان ہوئی اپنا رسول اللہ، بہت غم کا بوجھ دل پر ہے۔ مولا نے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ جواب دیا 60,000 درہم کا قرضہ، کہاں میں ادا کروں گا؟ یعنی 60,000 درہم امام کے پاس کہاں سے آتے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ کوئی راستہ نہیں تھا۔ یہ ہے توکل کا مرحلہ ایک برادر مسلم کی مدد کے لیے۔ اب آپ اس آیت کو سمجھیے، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم عزیز علیہ ما عنتم۔ ہمارے اس نبی کے دل کو تکلیف ہوتی ہے جب تم کو تکلیف میں دیکھتا ہے۔ حسین آ رہے ہیں اسامہ بن زید کے پاس، رسول نہیں آ رہے، لیکن رسول کا وارث آ رہا ہے، انہم منی وانا منہم کے مرحلے پر ہے۔ اگر رسول ہوتے یہی کام کرتے، حسین نے آ کر یہی کام کیا اور بتایا کہ جس طرح سے نانا کو تمہاری تکلیفوں کی وجہ سے دل میں درد ہوتا تھا، تکلیف ہوتی تھی، ہم کو بھی تمہارے درد دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے۔ قرضہ تم پر ہے 60,000 کا، لیکن ہم کو تکلیف ہو رہی ہے، اس لیے ہم تم سے کہہ رہے ہیں قرضہ میں ادا کروں گا۔ کہا یا اپنا رسول اللہ، خوف آ رہا ہے کہ ادا کرنے سے پہلے مر نہ جاؤں، خداوند تبارک و تعالیٰ جہنم میں نہ بھیج دے، قبر میں عذاب نہ ہو جائے۔ یہ دو وجوہات ہوتی ہیں، اللہ مجھ سے سوال کرے گا، میں کیا جواب دوں گا؟ امام نے کہا اچھا رکو، میں ابھی قرضہ ادا کر کے آتا ہوں۔ یعنی کیا مطلب؟ اسامہ بن زید کیا بنی ہاشم سے تھے؟ اسامہ بن زید کیا بھائی تھے، چچا زاد بھائی تھے؟ کوئی رشتہ تھا، تعلق تھا؟ نبی کے آخری غزوے کا علمدار جو جنگ نہیں ہو سکی، اپنی شہادت سے پہلے رسول خدا نے جو آخری لشکر بھیجا تھا وہ اسامہ بن زید کا تھا، اور سب کو حکم دیا تھا کہ اسامہ کے لشکر کے ساتھ مدینے سے باہر نکل جاؤ اور اسامہ کے لشکر کی ہمراہی کرو۔ تو جو اتنے معمولی سے تعلق پر مشکل اور تکلیف کے عالم میں مرنے نہ دے رسول کے صحابی کو، مجھے یہ بتائیے کہ وہ مومن، وہ اسلام کو ماننے والا، وہ مسلم جو رسول سے سچی محبت کرتا ہو، پنجتن سے سچی محبت کرتا ہو، مولا حسین کے غم میں روتا ہو، جب اس پر غم کی کیفیت طاری ہوگی تو پھر مولا حسین اسے تکلیف میں کیسے مانے؟ اب آپ سمجھے کہ حسن حسین کی محبت کیوں ضروری ہے، موت کے وقت کیوں کام آئے گی؟ اب آپ سمجھے کہ حسن حسین کی محبت پورے صراط پر کیسے کام آئے گی؟ اب آپ سمجھے حسن حسین کی محبت نامہ عمل دیتے وقت کیسے کام آئے گی؟ جب پروردگار ترازو لگائے گا تب کیسے کام آئے گی؟ بھائی حسین ابن علی کو پروردگار عالم کے آخری نبی نے اپنی ہیبت، اپنی شجاعت، اپنی سخاوت انہی دونوں شہزادوں کو عطا کی۔ تو میں نے تقریر کے شروع میں آپ سے کیا کہا تھا؟
چیز کو سمجھو اس کے اثرات سے. رسول نے جو اپنی ہیبت، آگائی، سخاوت، بہادری دی، اس کا اثر نظر کیسے آئے گا؟ اس کا اثر نظر ایسے آئے گا کہ جب محتاج، مستحق، فقیر، بھکاری، گداگر حسین کے پاس آئے گا تو حسین یہ نہیں پوچھیں گے کہ تو مسلمان کب ہوا تھا، کتنی نمازیں میرے نانا کے پیچھے پڑھی، تو آ کہاں سے رہا ہے، تو ہے کون، تیرا قبیلہ کون سا ہے، ضمانت نامہ لایا لکھ کے میں نے تجھے اتنا قرضہ دیا، اتنی بڑی رقم ہے. ہمارے پاس خود اپنے پاس حالات تنگ ہیں، حکومت ہمارے پاس نہیں ہے، تو ہمارے ساتھ حکومت موافق نہیں ہے، تو میں تجھے قرضہ دے دیتا ہوں، لکھ تو صحیح کہ میں تجھ سے کیسے واپس لوں پیسے. یعنی اس طرح سے دے رہے ہیں کہ جس طرح سے آج کا مسلمان کھوٹا سکہ بھی نہ دے، کئی ہزار سونے کے سکے. تو اب آپ نے توجہ کی کہ چیز کو اس کے اثرات کے ذریعے سمجھیے. نبی کی سخاوت جو حسین کے وجود میں نبی کے حکم سے آئی، رسول اللہ نے سخاوت کا درس گھر میں بٹھا کر نہیں دیا تھا. یہ ہمارے اور تمہارے بچے سیکھتے ہیں کہ سخاوت کا معنی یہ ہے بیٹا دیکھو ایسے کرنا، اس طرح سے سخی بننا، اس طرح سے پیسے دینا. رسول کی اولاد براہ راست عالم غیب سے اپنے نانا کے وجود سے چیزوں کو سیکھتی ہے. اس کو کہتے ہیں علم لدنی. یعنی یہ وہ علم ہے جس کے بیچ میں ہم اور آپ داخل نہیں ہو سکتے. جو بچہ قاعدے کے ذریعے اردو پڑھ رہا ہو، جو بچہ قرآن شریف پڑھ رہا ہو، ناظرہ پڑھ رہا ہو، آپ اس کے اور اس کے استاد کے بیچ میں جا کر کھڑے ہو جائیں، شور مچانے لگے، یہ بچہ سیکھ پائے گا؟ نہیں. آپ قاعدے پر اس کے ہاتھ رکھ دیں، یہ بچہ بیچارہ کیا پڑھے گا؟ آپ قاری صاحب کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیں، نہیں سکھا سکیں گے. لیکن یہاں پر نہ آپ رسول کو حسین سے دور کر سکتے ہیں، نہ آپ رسول کے دہان مبارک پر ہاتھ رکھ سکتے ہیں. یا رسول اللہ جملہ رک جائیے، مت کہیے، مجھے اچھا نہیں لگ رہا، آپ ورثے میں مت دیں. رسول کہیں گے میں جملے کے ذریعے تھوڑی دے رہا ہوں، یہاں روح رسالت میں آپ یہ کام کر رہی ہے اور منتقل ہو رہا ہے. تو یہ نبی کے گھرانے میں علم لدنی کے ذریعے چیزیں تقسیم ہوتی ہیں، عالم غیب کے ذریعے تقسیم ہوتی ہیں. ان کے ذریعے وسیلوں اور واسطوں کی ضرورت نہیں ہے. اگر حسین مشرق میں ہوتے، رسول مغرب میں ہوتے، تب بھی یہ سخاوت و شجاعت اسی طرح سے منتقل ہوتی. تو یہ سخاوت ظاہر ہوگی. آپ کہیں گے کہ امام حسن کو سخاوت کیوں نہیں دی؟ سوال ہے. تو میں اس کا جواب دے دوں پھر آگے بڑھتا ہوں گفتگو کو کہ امام حسن کا دسترخوان مدینے میں مشہور ہے. امام حسن کا لقب کیا؟ کریم اہل بیت. تو چیزوں کو اس کے اثر سے سمجھیے. اب میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اس سے زیادہ بات نہیں کروں گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی حسین کے وجود سے میری سخاوت ظاہر ہوگی، یعنی کہ مولا حسن کے پاس سخاوت نہیں ہے. 3 دفعہ مولا حسن نے اپنا گھر کا آدھے سے زیادہ آدھا مال محتاجوں کو دے دیا. یہ سخاوت امام حسن کی تاریخ میں ملتی ہے. اور علماء فرماتے ہیں کہ جناب خدیجہ سے بہت زیادہ شباہت رکھتے تھے امام حسن. کیوں؟ کیونکہ جس طرح سے بی بی خدیجہ اپنا مال محتاجوں کو دیتی تھی، اسی طرح سے امام حسن نے اپنا مال محتاجوں کو دیا. اور مختصر کہوں، مکے میں مسلمان پلے کس کے ٹکڑوں پر؟ مادر گرامی جناب سیدہ. کبھی آپ نے سوچا، کبھی آپ نے پوچھا اپنے آپ سے کہ جو ملکۃ العرب تھی، جس کے پاس اتنے ڈھیروں اونٹ تھے تجارت کے، جس کے پاس سونے چاندی کے اتنے سکے تھے، جس کی اپنی تجارت کا ذاتی تجارت کا قافلہ جاتا تھا دوسرے ملکوں میں، وہ بی بی جب مری تو اس کے پاس ایک سکہ بھی نہ تھا. یہ گئی کہاں دولت؟ ایک بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں بھی ایک درود بھیجیے بلند آواز. تو یہ دولت گئی کہاں؟ شادی جو کی، نکاح جو کیا رسول خدا کے ساتھ جناب خدیجہ نے، تو کوئی 100-150 سال تو نہیں جی آپ زندگی گزاری. کبھی کہتے ہیں صاحب بیٹا نافرمان تھا، شوہر صحیح کردار کا مالک نہیں تھا، وہ رشتہ دار تھے، دولت ضائع کر دی. یہاں کوئی ایسا سلسلہ، دولت گئی کہاں سے؟ یہ آپ نے سنا ہوگا رسول خدا غلاموں کو خریدتے تھے جو مسلمان ہو جاتے تھے. رسول خدا کا پیسہ کہاں سے آتا تھا؟ پوچھا آپ نے کبھی؟ زکوٰۃ، فدیہ، کفارہ، خراج، خمس، عشر، یہ تو اس وقت تھا ہی نہیں مکے میں. مدینہ میں جا کر یہ سب چیزیں ہیں. تو یہ مکے میں اتنی دولت تھی کس کے پاس؟
آپ گھوم پھر کے آئیں گے نا تو آپ کو بی بی خدیجہ کی ذات ہی ملے گی کہ جو پیسے رسول خدا کو دیتی تھی. تم محتاج ہو, اسلام لے آئے, تمہارے گھر والوں نے نکال دیا, یہ لو پیسے کھانا کھاؤ, تمہیں لباس نہیں, یہ لو پیسے, یہ لو پیسے, یہ لو پیسے. تو جناب خدیجہ مکے میں جناب خدیجہ کی دولت پر مسلمان پلے, اور مدینے میں 7 ہجری کے بعد سیدہ کی دولت پر اصحاب صفہ پلے. تلوار چلی امیر المومنین کی, دولت چلی جناب سیدہ اور خدیجہ کی, رسالت چلی رسول خدا سے, اور برکت رسالت چلی حسن اور حسین سے. تو اب میں یہ کہوں کہ تمام کے تمام مسلمان مقروض ہیں پنجتن کے, تو اس میں غلط کیا کریں؟ لہٰذا ہم اگر کہتے ہیں جی ہم پنجتن 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 پنجتن, تو یہ ہم کوئی اتنا کوئی اعلیٰ اور عرفہ کام نہیں کر رہے. یہ ہم ان کی یاد دلا رہے ہیں اپنے بچوں کو جن کا ہم پر احسان ہے. میں نے کیوں کہا کہ اعلیٰ اور عرفہ کام نہیں کر رہے؟ اعلیٰ اور عرفہ کام تو جب ہوگا جب آپ اپنے وجود کی مطابقت کے ساتھ کام کریں. توجہ ہے؟ میں ایک مثال دوں, بڑی نامناسب مثال ہے, ممبر کے مطابق نہیں ہے لیکن سمجھانے کے لیے. ایک بلی آپ کے گھر میں, بلی کی مثال دوں, دوسرے جانور بھی ہوتے ہیں پاکستان میں گلیوں میں ان کی مثال نہیں دوں گا. بلی کو اگر آپ ایک آتے جاتے گوشت کی ایک ٹکڑا, کوئی ایک بوٹی ڈال دیں ٹکڑا, آفس سے آئیں پھر ایک بوٹی, پھر جاتے وقت تو وہ آ کر آپ کے پیروں میں لپٹے گی, وفادار ہو جائے گی آپ کی. تو یہ جو آپ نے پنجتن کی تعریف کی, تو یہ تو اب آپ آئے حیوانیت کی سطح پر. آپ انسانیت کی سطح پہ آ کر تو پنجتن کی تعریف کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ آپ اس مولانا, ہم نے ہر جگہ پر پنجتن اور ہم نے نبی پاک کے گھرانے کی بات کی اور تمام مسلمان یہ کہتے ہیں. تو میں کہوں گا سرکار یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم پر نبی کا احسان ہے, یہ تو جانور بھی کرتا ہے. آپ اس مقام پر جائیے کہ نبی کہیں ہاں تو نے انسان ہونے کے ناطے ہمارے گن گائے, بات ختم ہو جائے گی. نہیں, انسان تو دنیا میں 6-7 ارب ہیں, نبی کہیں تو نے مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے گن گائے. ایک مرحلہ حیوانیت کا, حیوانیت سے بالا تر آئے مسلمان ہونے کا, مسلمان ہونے کے بعد انسان ہونے کا. بڑی مہربانی, شکریہ آپ نے اصلاح کر دی. حیوانیت کے بعد انسان, انسان کے بعد بات ختم ہو گئی. مسلمان, مسلمان ہونے کے بعد نبی کا سچا شہدائی, بات ختم ہو گئی. پھر دل میں ایک جذبہ ہو, وہ کیا جذبہ ہو کہ دیکھو لا یؤمنن عبد حتی اکون احب الیہ, تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ سب سے زیادہ وہ اپنی تمام رشتہ دار, مال دولت, اپنی جان کو چھوڑ کر مجھ سے محبت نہ کرنے لگے. یعنی آپ سمجھے کہ ایمان کا آخری مرحلہ کیا ہے؟ کب جا کر آپ پنجتن کی مدح کرنے کے لائق ہوں گے کہ جب آپ اپنی متعلق تمام اشیاء سے زیادہ رسول سے محبت نہ کرنے لگے. تب آپ ہوں گے حیوانیت کی سطح سے بلند, تب آپ ہوں گے انسان کی سطح سے بلند, تب آپ ہوں گے مسلمان کی سطح سے بلند, تب آپ ہوں گے ایمان کی سطح پہ آئیں گے. مسلمان اور ہے, مومن اور ہے. پروردگار عالم نے قرآن مجید میں کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا, اے ایمان لانے والوں ایمان لے آؤ. یہ مت کہو کہ آمنا, یہ مت کہو کہ ہم ایمان لے آئے, بل قولوا اسلمنا ولکن لما يدخل الایمان فی قلوبکم. قرآن کی آیت, پروردگار فرما رہا ہے اے مسلمانوں یہ مت کہو ہم ایمان لے آئے, کہو ہم اسلام لے آئے, ہم نے کلمہ پڑھا. لما يدخل الایمان فی قلوبکم, ابھی تک ایمان دلوں میں آیا نہیں ہے. کس طرح سے ایمان دلوں میں آئے؟ تو آپ نے توجہ کی, یہ جو پنجتن کی مدح سرائی ہوتی ہے یہ کوئی مت سمجھے کہ ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں. مولانا پنجتن کی مدح سرائی کو آپ کہنے کوئی کام نہیں ہے جی, کیونکہ آپ اس کے بعد پہنچتے ہیں کس کے مرحلے پر؟ ایک حیوان بھی اپنے مالک کے گن گاتا ہے. آپ کو پہنچنا اس مرحلے پر ایمان کے کہ جو رسول خدا کہیں ہاں تو میرا سچا شہدائی ہے, تو میرا سچا امتی ہے. اب یہ کیسے ہوگا؟ اس کے سیدھی سی بات ہے, جہاں آل رسول پر ظلم ہوا آل رسول کے لیے آنسو بہاؤ, اور جس نے ظلم کیا اس پر لعنت کرو, اس کی اپنی نفرت کو رکھو. یا رسول اللہ دیکھ لیجئے گا, قیامت میں گواہی دیجئے گا, جس نے آپ کی آل پر ظلم کیا
ہم اس سے نفرت کرتے ہیں، اور جس نے آپ کی آل کا ساتھ دیا ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ، ہم خاندانوں کی تقسیم میں نہیں بانٹتے، خاندانوں کی تقسیم میں بانٹتے تو ہم حور کے گن کیوں گا رہے ہوتے، ہم مسلم میں اوسجا کے گن کیوں گا رہے ہوتے، ہم برائر کے گن کیوں گا رہے ہوتے، ہم کیوں ہم بلال حبشی کو اتنا زیادہ اپنا بزرگ اور سید و سردار اور آقا کیوں مانتے؟ یہ تو دوسرے کانٹیننٹ سے آئے تھے، بر اعظم سے۔ ہم احترام کرتے بلال حبشی کا بھی، کیوں؟ کیونکہ ان سب کا تعلق آپ کی آل سے ہے، آپ کے گھر والوں سے۔ درود بھیجیں پنجتن کی بارگاہ میں بلند آواز سے۔ اچھا، امام حسن، میں نے کہا امام حسن کے بارے میں روایت نہیں ہے کہ میں نے حسن کو اپنی سخاوت دی، لیکن امام حسن مدینے میں سخی مشہور ہیں کہ نہیں؟ دسترخوان مشہور ہے، صدقات مشہور ہیں، پورے گھر کا سامان آدھا آپ نے دے دیا۔ توجہ ہے یہ آپ کی؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اچھا، جب یہ بات ہے تو امام حسن کو یہ نہیں کہا کہ تم کو میں نے اپنی سخاوت دی، تو ظاہر اس کا مطلب کیا؟ سخاوت میری ظاہر ہوگی حسین سے۔ میں نتیجہ دے کر بات کو آگے بڑھوں، جس شہزادے سے، بڑے شہزادے سے، بڑے نواسے سے سخاوت کو ظاہر نہیں ہونا تھا، اس نے اتنی سخاوت کی کہ اس سے بڑھ کر کوئی سخی نہیں۔ اب سوچو کہ جس سے ظاہر ہوگی اس کی سخاوت کہاں ہوگی؟ حسین میں جو سر جھکا نہیں سکتا اسے نماز کا سجدہ بچا، نماز عشق یقیناً اسے نہیں آتی، جو جائے نماز ازاں کی بچا نہیں سکتا، جو اپنے دل میں بناتا نہیں ازاں خانہ، وہ اپنے دل میں خدا کو بسا نہیں سکتا۔ نشان ماتم اور سجدہ مثال سورج ہے، انہیں لہر کا اندھیرا چھپا نہیں سکتا۔ کہتے ہیں یزید جیسے تو ہر موڑ پہ نظر آئے، کوئی حسین سا مولا دکھا نہیں سکتا۔ اور جب چاہتا ہے کہ راضی ہو فاطمہ زہرا، ہمیں حسین پہ فتوہ وہ لگا نہیں سکتا۔ نعرہ حیدری! یہ بات مولا حسن کا یہاں پر حق ضائع نہ ہو، کیونکہ امام حسن کا ہم حق ضائع کرتے ہیں۔ ولادت اس طرح سے نہیں منائی جاتی، مولا حسن کی شہادت اس طرح سے نہیں منائی جاتی۔ یاد رکھیے، دو شہادتیں امام حسن کی، ایک 7 صفر اور دوسری جو بر صغیر میں مشہور 28 صفر۔ نجف اور قم کے مراجع علماء 7 صفر کو مناتے ہیں، 28 صفر کو بھی اسی طرح سے، اسی عظمت اور شان و شوکت کے ساتھ مولا حسن کی شہادت منائی جاتی ہے۔ لہٰذا سبط اکبر ہیں، پنجتن سے ہیں، اور فضیلت امام حسن کی باقاعدہ ایک الگ تقریر کرنی چاہیے جس میں امام حسن کی فضیلتوں کو بتایا جائے۔ اب یہاں تک یہ بات اگر آ گئی تو میں نے تقریر کے شروع میں کہا تھا کہ چیزوں کو آپ یا اثرات سے سمجھتے ہیں، اثرات سے سمجھتے ہیں یا حقیقت سے۔ حقیقت تک آپ امام حسین کی نہیں پہنچ سکتے، حقیقت تک آپ امام حسن کی نہیں پہنچ سکتے۔ تو اب سوال پھر وہی دہرا رہا ہوں، امام حسن کو ہیبت عطا ہوئی، کتنی ہیبت؟ امام حسن کو آقائی عطا ہوئی، بزرگواری اور بزرگی، کتنی بزرگواری، کتنی بڑائی، کتنی عظمت۔ امام حسین کو سخاوت عطا ہوئی، کتنی سخاوت، بہادری عطا ہوئی، کتنی بہادری۔ جنت سخیوں کا گھر ہے، جنت غیرت مندوں کا گھر، حدیث میں ہے یہ سب، جنت غیرت مندوں کا گھر ہے، جنت سخیوں کا گھر ہے، جنت ان کا گھر ہے کہ جو کریم ہے۔ تو جنت والوں کی صفت سمجھ میں آ گئی، تو اب اثر کے ذریعے سمجھیے، حقیقت اب بھی نہیں پہنچ سکتے آپ، لیکن اب اگر رسول خدا فرمائیں ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، یعنی جنت میں آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب ہیں۔ موسیٰ کی سخاوت اپنے مقام پر، آدم کی سخاوت اپنے مقام پر، عیسیٰ کی سخاوت اپنے مقام پر، ابراہیم کی سخاوت اپنے مقام پر، 1,23,999 انبیاء کی سخاوت اپنے مقام پر، رسول خدا کی سخاوت اپنے مقام پر۔ جلدی مت کرنا، نتیجہ مجھ سے سن لینا، پھر اس کے بعد درود اور نعرہ لگائیے گا اور درود بھیجیے گا۔ 1,24,000 انبیاء کی سخاوت، بزرگی، بڑائی، عظمت، شجاعت، ہیبت، سعادت اپنے مقام پر، حسین ان سب کے سردار ہیں۔ حقیقت کو آپ اب بھی نہیں سمجھے، اثر کے ذریعے سمجھے۔ حسین کی سخاوت اور حسن کی بزرگی اور بڑائی کس مرحلے پر ہے مولانا ہمیں نہیں پتا، ہمیں یہ پتا ہے کہ جن سخیوں سے بڑا کوئی نہیں، حسن ان کے بھی سردار ہیں۔ جن بہادروں سے بڑا کوئی بہادر نہیں، حسین ان کے بھی سردار ہیں۔ بھئی کیسے؟ جنت نام ہے ہر چیز کے کمال اور عروج کا، جنت نام ہے تمام انبیاء کے کمال اور عروج کا، اس سے بڑھ کر کوئی کمال نہیں ہے، اس سے بڑھ کر
کوئی عروج نہیں ہے، یعنی وہ عروج اور کمال جہاں تمام انبیاء کا عروج ختم ہو جائے، نبی کے دونوں نوازے اس عروج کے بھی سردار ہیں۔ ایک جملہ رہ گیا جو اگر نہ کہوں تو عقیدے میں انحراف پیدا ہوگا اور آپ اسلام سے باہر جا سکتے ہیں کہ مولانا کل تک تو آپ سب کو مسلمان بنا رہے تھے، وہ یہ کہ آپ نے کہیں گے مولانا آپ نے کہا رسول خدا بھی یہاں پر ہیں، تو ان کے بھی سردار رسول خدا کی کہاں جائے گی سخاوت؟ مولا علی کہاں جائیں گے؟ جناب سیدہ کہاں جائیں گے؟ تو آپ نے پہلی تقریر کا اگر شروع کا جملہ میرے آپ کے ذہن میں ہو، شان رسالت اور کربلا، شان رسالت اور کربلا، یعنی شان رسالت کو سمجھنا ہے تو دیکھو کہ جو نواسا ہے وہ تمام سخیوں کا سردار ہے، جس نے اپنی سخاوت دی۔ حسین نے سخاوت لی، حسن نے ہیبت لی، حسن نے سیادت اور بزرگی لی، حسین نے بہادری لی۔ تو جن کو میراث میں بزرگی، بڑائی، عظمت، ہیبت، سخاوت، سیادت ملی، وہ تمام انبیاء پر سردار ہیں۔ خود رسول خدا کہاں ہیں؟ جواب آئے گا رسول خدا کا عالم غیب سے کہ اے نادان، یہی تو شان رسالت ہے کہ میرے نواسوں کی منزلت دیکھ، مجھ تک تو کہاں پہنچ سکے گا؟ ارے حقیقت حسن حسین تو نہیں سمجھ سکتا، اثر کے ذریعے سمجھا، اثرات کے ذریعے سمجھا کہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ جب انبیاء سے مقابلہ کیا سردار، حقیقت حسن و حسین کیا ہے؟ تو فخر کرو، فخر کرو، یہ فخر کرو اس بات پر کہ دل میں حسن حسین کی محبت ہے، فخر کرو اس بات پر حسن حسین کے دشمنوں کا بغض اور نفرت ہے، کیونکہ ایمان کے خلوص کی علامت ہے یہ۔ ان الحسن والحسین، یہ کب رسول خدا نے فرمائی یہ حدیث؟ 2021 میں، 2018 میں؟ صحابہ کرام جب انتقال ہو چکا تھا سب کا، امہات المومنین جا چکی تھی، امہات المومنین بھی زندہ ہیں، حیات میں صحابہ کرام بھی ہیں۔ کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا، یا رسول اللہ، جابر بن عبداللہ انصاری کا، یا رسول اللہ میں 40 سال کا، 35-50 سال کا صحابی آپ کا، اتنا عمر رسیدہ، مجھے نہیں بنا دیا، ان دونوں بچوں کو بنا دیا؟ کسی صحابی کو آپ نے اعتراض کرتے سنا؟ کسی ام المومنین کو اعتراض کرتے سنا؟ نہیں سنا نا؟ تو جس بات کو امہات المومنین اور صحابہ کرام بھی اعتراض نہیں کر رہے، اگر آپ نے اعتراض کیا نا تو آپ کا ٹھکانہ جنت نہیں ہو سکتا۔ حسن حسین کی آگائی اگر پسند نہیں ہے، جس قبیلے کا سردار پسند نہ ہو اس قبیلے سے ناطا توڑ دو۔ بھائی جنت کے سردار پسند نہیں ہے، جنت سے ناطا توڑ دو۔ بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں، بچوں کے لیے، یا بلیک ہے یا وائٹ ہے، گرے ایریا کا تصور نہیں ہے قیامت میں۔ درود بھیجیں ان دونوں شہزادوں کی بارگاہ میں۔ یہ جو میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، تو کیا یہ حدیث میں نے اس لیے پڑھی کہ حقیقت مقام حسنین علیہ السلام سمجھ میں آئے؟ نہیں۔ پھر کہا سردار، سردار کب ہوتا ہے؟ پشاور میں کوئی بھی نہ ہو، کوئی آدمی نہ ہو، کوئی انسان نہ ہو، میں کہوں میں پشاور کے تمام لوگوں کے اوپر سردار ہوں، کوئی کہے گا مولانا یہاں تو کوئی آدمی نہیں ہے، تو پھر سردار آپ کہاں سے؟ گھومتے رہیے سڑکوں پہ اکیلے، جس کے گھر میں چاہے چلے جائیے، جس کی گاڑی کا دروازہ کھول کے بیٹھ جائیے، کوئی ہے ہی نہیں شہر میں، سرداری کیا؟ گھومتے رہیے، آپ خوش رہیے اپنے دماغ کے اندر، اپنے خیالات میں۔ تو آپ سردار کب کہتے ہیں؟ جب کچھ لوگ ہوں۔ تو لوگوں کے ساتھ تعلق حسین کا جنتیوں سے، حسن کا جنتیوں کے ساتھ تعلق سرداری کا ہے، ان کا تعلق جنتیوں کے ساتھ سرداری کا ہے، ان کے تعلق کی بات ہو رہی ہے۔ حقیقت امام حسن امام حسین کی بات اب بھی نہیں ہو رہی۔ جن کے وجود کا اثر جا کر وہاں پہ ہو کہ جو ہر کمال کا کمال ہے، ہر عروج کا عروج ہے، جن کا اثر وہاں پر ہو اور حقیقت وہاں پہ بھی مبہم ہو، حقیقت وہاں پہ بھی کسی کو نہ دکھے، تو آپ کیسے سمجھ لیں گے یہاں پر 4 قصیدے پڑھ کے حسن حسین کی حقیقت؟ تو جب بھی امام حسن امام حسین کی بارگاہ میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کیجئے
دو چار ٹوٹے پھوٹے لفظ قصیدے کے، فضائل کے، مصائب کے پیش کیجئے. آپ کے مولا یہ آپ کی حقیقت کے مطابق تھوڑی کہہ رہا ہوں، یہ میں اظہار کر رہا ہوں بس کہ آپ کا وفادار ہوں، آپ کی محبت ہے دل میں اور آپ کے دشمنوں سے نفرت ہے. تو اپنی عبادتوں کو بھی پرکھتا ہوں میں مولا آپ کی محبت و بغض پہ، اپنے پل صراط کو، اپنی قیامت کو. ہماری قیامت بھی امام حسن امام حسین، ہمارا پل صراط بھی امام حسن امام حسین. کیونکہ ان کی محبت کے ذریعے اعمال قبول ہوں گے. جب اعمال قبول ہوں گے تو قدم نہیں ڈگمگائیں گے. تو اب میں پھر اپنے نوجوان بچوں سے کہتا ہوں کہ تھوڑا سا خیال کیجئے امام حسن امام حسین کی عظمت کا، عبادتوں کی طرف آئیے. کالج اسکول میں دیکھ کر آپ کو کوئی یہ نہ کہے کہ یہ امام حسن امام حسین کا نام لیتے ہیں، ان کا امام بھی ایسا ہی ہوگا نعوذ باللہ. یہ سکھایا ہے تم کو، یہ حرکتیں ہیں ہماری کالج اسکول یونیورسٹی میں بچوں کی. تو آپ کی عزت آبرو آپ کی نہیں ہے آبرو. آپ نے کالا پیراہن پہنا، ماتھے پر آپ نے پیشانی پر ہاتھ مارا، آپ نے تابوت کو اٹھایا، آپ نے علم کو اٹھایا. تو ایسا یہ کوئی مذاق ہے کیا یہ تابوت علم کو اٹھانا؟ کوئی حرمت ہے اس کی کہ نہیں ہے؟ جاؤ سڑک پہ اتنے لکڑی کے ٹکڑے پڑے، ڈنڈے بانس پڑے، اٹھاؤ اس کو. نہیں اٹھاتے. اس کا احترام ہے، امام سے منسوب ہے، اونچی جگہ پہ رکھتے ہیں تو اس کا احترام، اپنی عزت کے قائل ہوئیے. امام نے آپ کو عزت دی ہے، کیا مطلب ہمارے دروازے پر آؤ، ہم تمہاری حاجتیں پوری کریں گے، دنیا والوں کے سامنے ہم تمہیں بے عزت نہیں کریں گے. تو جو امام اتنا ہمارا خیال رکھ رہا ہے تو 5 وقت کے لیے اٹھک بیٹھک تھوڑی سی کر لو وضو کر کے. کل نماز میں وقت کتنا لگتا ہے؟ 15 منٹ، 20 منٹ، 10 منٹ. ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر، یہ کل نمازیں ملا کر جو فرض نمازیں کتنا وقت لگتا ہے؟ انا انزلنا دن میں پڑھتے رہو، قل ہو اللہ پڑھتے رہو. امام حسین کو ہدیہ کرو. مولانا نے جو آپ کو چیزیں ہدیہ کی اس کے جواب میں کچھ ہدیہ کرنا چاہیے یا نہیں؟ کالج جا رہے ہو بس میں بیٹھ کر درود کیوں نہیں پڑھ رہے بھائی امام حسین کے لیے؟ امام حسین کے لیے درود کیوں نہیں پڑھ رہے؟ ان شہزادوں کا تحفہ آپ کو رسول اللہ نے عطا کیا ہے. امام حسین کی وجہ سے آپ اس فرش اعضا پر ہیں. امام حسین کی وجہ سے آپ کے گھر میں اور میرے گھر میں طہارت اور پاکیزگی ہے. نکال لیجئے آپ امام حسین کے نام کو گھر سے، آپ نکال لیجئے امام حسین کے نام کو. آپ تربیت کے لیے بچوں کو کہاں لاتے ہیں؟ اس امام باڑے میں لاتے ہیں. تربیت کے لیے کہاں لاتے ہیں بچوں کو؟ نماز میں لاتے ہیں. بیٹا جاؤ، میں کھڑا ہوں پیچھے، ماتم کر کے آؤ. بیٹا گریہ کیا کرو، بیٹا تابوت کو چوم کے، بیٹا علم، بیٹا یہ علم اٹھاؤ، بیٹا یہ زنجیر، بیٹا یہ قمع. یہ کس سے تعلق ہے ان چیزوں کا؟ امام حسین سے. تو یہ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ تحفے ہیں امام حسین کے، ائمہ کے، رسول خدا کے بچوں کے. تو رسول خدا کے بچوں کا کچھ احترام ہے کہ نہیں ہے؟ اپنے گھر میں طہارت کو لائیے. نوجوان بچوں سے میں درخواست کر رہا ہوں کہ 2 جملے، وظیفوں کے چکر میں رہتے ہیں ہمارے نوجوان بچے. بہت مختصر وظیفہ جو چھٹے امام اور رسول اللہ نے بتایا ہے کہ جب کوئی مومن نماز کو وقت پہ پڑھتا ہے تو نماز سفید نورانی صورت میں عرش پر جاتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ حفظتنی حفظک اللہ، اللہ تجھے محفوظ رکھے، تو نے مجھے محفوظ رکھا. اور جب کوئی نماز کو ضائع کرتا ہے، بہت آخری وقت میں پڑھتا ہے، جان بوجھ کے قضا کرتا ہے، خدا ہم سب کے گناہوں کی مغفرت فرمائے انشاءاللہ اور ہمیں صحیح سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کوئی نماز کو ضائع کرتا ہے، قضا کرتا ہے، نماز سیاہ تاریک صورت میں آسمان کی طرف جاتی ہے اور یہ کہتی ہوئی جاتی ہے ضیعتنی ضیعک اللہ، تو نے مجھے برباد کیا، اللہ تجھے برباد کرے. یہ کس کا وعدہ ہے، کس کا قول ہے؟ رسول خدا کا. یہ کس کا قول ہے؟ یہ قول ہے کس کا؟ امام صادق کا. یعنی اول وقت نماز پڑھنے سے بڑھ کر کوئی بڑا وظیفہ نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد فرمایا جب بھی کوئی شخص وقت پر نماز پڑھتا ہے خدا کے کاندھوں پر وہ ایک حق پیدا کر لیتا ہے کہ ہر واجب نماز کے بعد جو وقت پر پڑھی میں اس کی ایک دعا قبول کروں گا. اور 8ویں امام فرماتے ہیں کہ وہ نماز 2 رکعت کہ جس کے بعد ہماری دادی کی تسبیح پڑھی جائے ان 2000 رکعتوں سے زیادہ مجھے پسند ہے کہ جن میں نہ پڑھا جائے. تو جب آپ 34 دفعہ اللہ اکبر، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھتے ہیں جناب سیدہ کی تسبیح تو 2000 گناہ معاف ہوتے ہیں روایت کے مطابق. کس طرح سے؟ اور بچے ان کو آج کل مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں زندگی وہ رہی نہیں ہے جو ائمہ کی ہدایت کے مطابق بسر کی جا سکے. چھوڑا نہیں ہے زمانے نے آپ کو. قطن کوئی مت سمجھے کہ بڑا آسان ہے، کوئی آسان نہیں ہے. کوئی نہ کوئی وقت ٹی وی پہ کوئی نہ کوئی پروگرام آ رہا ہے، کارٹون آ رہا ہے، سیریل آ رہا ہے، اس کو بچہ چھوڑے کیسے؟ اما ابا نہیں چھوڑتے تو بچہ کیا خاک چھوڑے گا؟ بھائی گھر میں آپ اذان کا وقت ہوا، آپ نے اذان دی اللہ اکبر اللہ اکبر اور اپنے گھر میں مصلی پر آپ نظر آئیے. یہ طہارت آپ کے بچوں کو ملے گی اس طرح سے کہ بیٹا دیکھو نماز پڑھ لو. اب اگر حرام ہے اس چیز کو دیکھنا تو پھر بحث کی جگہ ہی نہیں ہے.
لیکن اگر جائز ہے بیٹا دیکھو نماز پڑھ لو. اچھا آج کل کوئی بتا رہا ڈیوائس وغیرہ ایسے آ گئے ان کو ریکارڈ کر لیا تھا, وہ کیا مجھے نہیں پتا, میں نے بیٹا ریکارڈنگ پہ لگا دیا, بعد میں دیکھ لینا, نماز پڑھو. اچھا بچے اللہ اکبر پڑھیں تو اس طرح سے نہ پڑھیں کہ اللہ اکبر اللہ اکبر, کیا پڑھ رہے ہو بیٹا, یہ سمجھ میں نہیں آ رہا, نہ تمہاری سمجھ میں آ رہا ہے نہ فرشتوں کی, ہاں ابلیس کی شاید سمجھ میں آ رہا. تو ذرا آرام سے اللہ اکبر اللہ اکبر. امام صادق فرماتے ہیں نعلم تسبیح الزہرہ, ہم یہ جو تسبیح ہے نا تسبیح فاطمہ اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں, کما نعلمہم الصلاۃ نعلم الصبیاننا, ہم اپنے بچوں کو اس طرح سے تسبیح زہرہ سکھاتے ہیں جس طرح سے ہم اپنے بچوں کو نماز سکھاتے ہیں. یہ چھٹے امام فرما رہے ہیں کہ جس طرح سے ہم تسبیح فاطمہ اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں اسی طرح سے نماز سکھاتے ہیں. یعنی امام کی نظر میں کتنی اہمیت ہے. فرمایا مومن کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے جب بھی کسی محفل میں مجلس میں بیٹھے ایک دفعہ ہماری دادی کی تسبیح ضرور پڑھو. چھوڑ کر سجدوں کو توہین محرم نہ کرو, بے نمازی ہو تو شبیر کا ماتم کرو, اور محسن اس نماز کو کیسے میں چھوڑ دوں. زینب جو پڑھ رہی تھی لاشوں کے درمیان, بی بی کی ذات پہ بلند تر صلوات. یہ سب بنیاد آپ یہ دیکھیں یہ جو چیز ہے یہ بڑی اہم ہے. جب یہاں پر بات کی گئی 8ویں امام فرماتے ہیں من جلس مجلسا یحیی فیہ امرنا لا یموت قلبہ یوم تموت فیہ القلوب, جو اس مجلس میں آ کر بیٹھے, اس محفل میں آ کر بیٹھے, اس فرش پر آ کر بیٹھے کہ جہاں پر ہمارے امر کو زندہ کیا جا رہا ہو, تو اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جب سب کے دل مر جائیں گے. لہذا آپ لائیو اسٹریمنگ ہو رہی ہے, ڈائریکٹ ٹیلی کاسٹ ہو رہی ہے مجلس, کسی بھی امام باڑے سے گھر میں بیٹھ کے دیکھ لیں گے. ہمت ہے, طاقت ہے, وسیلہ ہے اگر تو آئیے امام باڑے کے اندر فرش ازا پر بیٹھیے. وہ بچے کہ جو کہہ کر آئیں گھر سے کہ ہم مجلس میں جا رہے ہیں لیکن فرش ازا پر نہ بیٹھیں بغیر عذر کے, یہ برکت ہے. فرش ازا دل نہیں مرے گا جس دن تمام دل 8ویں امام فرما رہے ہیں یحیی فیہ امرنا, ہمارے امر کو زندہ kیا جائے. میں مجلس کے نام پر سیاسی جلسوں کی بات نہیں کر رہا, جہاں پر کرے وہ فرقہ اس کو ذلیل کرے, وہ فرقہ امت مصطفیٰ میرے بھائی سب پنجتن کو مان. فرقہ بازی کے لیے, کھینچتان کے لیے کہ آپ دوسری سیاسی پارٹی کو, جو امام باڑے کے جنرل سیکرٹری صاحب اس پارٹی میں, آپ اس پارٹی میں, آپ نے کہا ٹھیک ہے ممبر تو مجھے مل گیا مولانا صاحب, تو اب تو مجھے 1 گھنٹے تک تو کوئی نہیں اتار سکتا, تو میں اس سیاسی پارٹی کی برائیاں کروں کہ جس کے یہاں فرض کیجئے کوئی اراکین ہے اس کے. تو یہ ممبر امام حسین امام حسین کے فضائل کے لیے, ممبر پنجتن کے لیے بس. اچھا آپ کو اپنی سیاسی طاقت دکھانی ہے, اربعین کے چیلوں میں کیوں دکھا رہے ہو بھائی؟ تم بہت بڑے سیاسی طاقت کے مالک ہو, 22 سفر کو لوگوں کو بلا لینا سڑک پہ تو تمہاری حیثیت پتہ لگ جائے. آج فرزند فاطمہ کے حلوائی کی دکان پہ اپنے گھر والوں کا فاتحہ مت کرواؤ, خود خریدو. تو طاقت اپنی نہیں دکھانے کی جگہ یہ مظلوم کا ماتم ہے, یہ مظلوم کی عزاداری ہے. ہم مظلوم بھائی آپ کو پسند نہیں ہے مولا کا مظلوم کا ماتم, بات ختم ہو گئی. تو یہ لہٰذا امام فرما رہے یحیی فیہ امرنا, ہمارے امر کو زندہ کیا جائے. آپ کو سیاسی میٹنگ کرنی ہے بالکل صحیح ہے, آپ جائیے کسی بھی سیاسی جماعت میں شرکت کر لیجئے. میرا جو طریقہ ہے آپ جانتے ہیں تمام مجلس میں پچھلے سال کی بھی, کہ بالکل جائیے سیاسی عمل میں ملک کے حصہ لیجئے, تمام کے تمام کسی بھی سیاسی پارٹی میں جائیے, MNA بنیے, MP بنیے, کچھ بھی کام کرنا ہے کیجئے, ملک کی حفاظت کی خاطر, اسٹیٹ کی سیکیورٹی کی خاطر کچھ بھی کام کرنا ہے کیجئے. اسٹیٹ کی عزت کو بحال رکھیے, برقرار رکھیے, ملک کے ساتھ وفادار رہیے, لیکن اس کی اپنی جگہ پر جا کر. جب دل کی بیماریوں پر سیمینار ہو رہا ہو تو وہاں پر آ کر پاکستان میں کرکٹ کو کیسے فروغ دیا جائے کوئی مقالہ نہیں پڑھتا. ہاں کوئی عزاداری سے متعلق مسئلہ ہو گیا, بتائیے لوگوں کو, ایڈمنسٹریشن کے ساتھ کوئی مسئلہ, وہ ایک الگ چیز ہے, عزاداری سے متعلق ہے. لیکن امام فرمانا یحیی فیہ امرنا, کہ جو فرش پر آ کر بیٹھے
کہ جہاں پر ہمارے امر کو زندہ کیا جا رہا ہے. تو یاد رکھنا. پھر مولانا نے فرمایا لا یموت قلبہ، اس دن اس کا قلب نہیں مرے گا. یوم یموت فیہ القلوب، جس دن سب کے دل مر جائیں گے. روایت شیخ صدوق نے نقل کی اعمالی صدوق میں کہ کچھ ملائکہ ہوتے ہیں کہ ما من قوم یذکرون فضائل اہل بیت نبی، یہی کوئی بھی گروہ ایسا نہیں ہے، کوئی بھی گروہ، سنی شیعہ کی بات نہیں ہو رہی، کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو بیٹھے اور اپنے نبی کے گھر والوں کے فضائل بیان کرے. ٹھیک ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ ملائکہ آتے ہیں، نازل ہوتے ہیں، اور پھر جب وہ دوبارہ جاتے ہیں آسمان کی طرف تو ان ملائکہ سے آسمان والے ملائکہ پوچھتے ہیں کہ ما لکم نشم منکم رائحۃ لم نشم من قبل، ہم نے آج سے پہلے ایسی خوشبو تمہارے پاس نہیں دیکھی، تم کہاں سے آ رہے ہو؟ تو وہ کہتے کننا عند قوم، ہم ایک ایسے لوگوں کے پاس تھے کہ یذکرون فضائل علی بن ابی طالب، اہل بیت اور مولا علی کے فضائل وہ بیان کر رہے تھے. فتعطرن منہ، یہ ان کی خوشبو ہے جو ہمارے جسم پر آ گئی. یہ ان کی خوشبو ہے جو ہم پر آ گئی، لہٰذا ہم آج وہاں گئے تھے تو یہ خوشبو ہم وہاں سے لے کر آئے. آسمان کے ملائکہ کہتے ہیں کہ اہبطوا بنا، ہم کو بھی اس مجلس میں لے کے چلو، ہم کو بھی یہ خوشبو چاہیے، ہم کو بھی یہ خوشبو چاہیے. ملائکہ کہتے ہیں کہ قد تفرقوا وذهب كل واحد منهم الى منزله، مجمع ختم ہو گیا، بکھر گیا، منتشر ہو گیا، اور ہر شخص اپنے گھر کی طرف چلا گیا. اب کہاں لے کے جائیں؟ تو کہتے ہیں اہبطوا بنا الى ذلك المکان، جگہ تو باقی ہے، وہاں لے کے جاؤ تعطرنا منہ، تاکہ ہم وہاں سے خوشبو لے سکیں. اچھا اب ایک بات رک جائیے، امام حسن امام حسین کہاں پر ہیں اس وقت؟ جنت میں. ملائکہ جب چاہیں ان کو دیکھ سکتے ہیں، خوشبو لے سکتے ہیں. بھائی آسمان والا ملائکہ تم خود چلے جاؤ نا جنت میں، وہاں سے لے لو خوشبو. اب اس کی بہت ساری تفصیلات ہیں، میں دو باتیں، یا تو یہ کہ ملائکہ کو اختیار نہیں کہ اس مقام تک جا سکیں ان سے، یا یہ کہ ملائکہ کے اندر یہ بات خدا نے رکھی ہے کہ آل نبی سے محبت کریں، کوئی غلط کام نہ کریں، یہ عصمت کے مرحلے پر معصوم ہے ملائکہ. آپ جو ذکر کرتے ہیں اہل بیت کا، وہ کتنی کٹھن مراحل کے بعد آ کر کرتے ہیں، کتنی مشکلات کے بعد آ کر کرتے ہیں. ملائکہ کو تو کوئی اذیت نہیں ہوتی، آسمان پر ہے، جب چاہیں ذکر کرنے لگے. ملائکہ کے بیوی بچے نہیں ہیں، ملائکہ کو دفتر نہیں جانا، آفس نہیں جانا، کبھی ملائکہ گھر میں تنگی نہیں ہوتی. زوجہ کہے کہ تبرک لائیں گے کہاں سے، گھر میں پیسے نہیں ہیں. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود آپ کہتے ہیں چلو کم ترین پیسے سے کم ترین تبرک لائیں گے، گھر کے لوگ مل کر ہی امام حسن امام حسین پنجتن کے فضائل بیان کریں گے. تو آپ مختلف کٹھن مراحل سے گزر کر اہل بیت کا ذکر گھر میں کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو خوشبو ہے، یہ وہ خوشبو ہے جو وہاں پر میسر نہیں آ سکتی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اللہ ایمان لگے، نعرہ حیدری، درود امام زمانہ بلندر صلوات. اب بات یہ کہ شان رسالت اور کربلا، ایک واقعہ اور سناؤں اور بات کو ختم کر دوں. آپ نے سب نے سنا ہوگا، آپ نے سب نے سنا ہوگا واقعہ. جو واقعہ میں سنانے والا ہوں وہ آپ نے سنا ہوگا، لیکن میں ایک 4-5 شعر ہیں عربی کے، وہ سناؤں آپ کو اور پھر بات کو اپنی ختم کروں. کہ ایک شاعر گزرے بہت بڑے، ایک عالم گزرے ابی نصر مجلی یا مجلی. آج سے تقریباً یہ 6 ہجری کی بات ہے یا 5ویں ہجری کی. تو کتنے سال ہو گئے؟ تقریباً 1000 سال ہو گئے. تو ابی نصر مجلی شافعی مذہب کے یہ امام ہیں، عالم ہیں مذہب شافعی کے، فرقہ امام شافعی پہ عمل کرتے ہیں. انہوں نے اپنے گھر میں خواب دیکھا رات کو. واقعہ کتنا پرانا ہے؟ تقریباً 1000 برس. اور یہ واقعہ کہاں کا ہے؟ مصر کا ہے یا شامات یعنی اردن شام اور اس طرف کا. رات کو سوئے، خواب میں دیکھا ابی نصر مجلی نے یا مجلی نے کہ امیر مومنین کو
کہنے لگے یا امیر المومنین ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ نے مکہ فتح کیا، آپ مکے میں داخل ہو رہے ہیں، تو آپ نے بنو امیہ کے تمام لوگوں جو آئے آپ نے اور آپ کے بھائی رسول اللہ نے معاف کر دیا، لیکن جب بنو امیہ نے آپ کی آل اولاد پر، آپ کی بیٹیوں کو، آپ کے گھر کی مستورات کو قیدی بنایا تو انہوں نے معاف نہیں کیا۔ اس طرح سے کربلا سے کوفہ اور تمام اذیتیں دیں کہ جو نبی کے گھر کی مستورات تو چھوڑ دیجئے، اب یہ میرا جملہ ہے، ایک عام مسلمان تو چھوڑ دیجئے، ایک غیر مسلم کے گھر کی خواتین کے ساتھ وہ سلوک دشمن روا نہیں رکھتا۔ واقعات آپ کے سامنے، میں بتانا نہیں چاہتا اس وقت۔ تو یہ کیوں ہوا؟ کہا کہ الجواب عند ابن السیفی، اما سمعت شعر ابن السیفی، تم نے ابن السیفی کے اشعار نہیں سنے کیا؟ کہا کیا؟ کہا اس سے اشعار سنو، جواب مل جائے گا۔ یہ چونک کے اٹھ کھڑے ہوئے، رات کا وقت، میں نے امیر المومنین کو خواب میں دیکھا، میں نے سوال پوچھا، میرے ہی شہر کے ایک شاعر ہے ابن سیفی، کہہ رہے ہیں کہ تم نے اس کے اشعار نہیں سنے؟ اس کے اشعار میں تو اس بات کا جواب ہی نہیں ہے کوئی، تو کیسے ہوگا؟ کیا ہوگا؟ ایک درود بھیجے محمد آل محمد پر۔ ایک اور دفعہ درود بھیجے محمد آل محمد پر۔ شان رسالت اور کربلا میں رسالت نے اپنی شان کیسے دکھائی؟ تو شعر ابن سیفی کے پاس جا کے سنو، تم نے نہیں سنا کیا اس کا شعر؟ اب یہ کہنے لگے میرا دوست ہے، میں جانتا ہوں اس نے اشعار کہیں، قصیدے کہیں، تو میں نے تو اس کے اشعار میں کوئی ایسی بات نہیں سنی۔ اپنے ذہن میں سوچا کہ جس کا مجھے جواب مل جائے، لیکن چونک کے اٹھے، مولا نے کہا ہے، علی بن ابی طالب نے کہا ہے، رات کو اپنا چوغا لباس اور لبادہ وغیرہ سب پہنا اور ابن سیفی کے پاس گئے اور دروازے کو کھٹکھٹایا۔ ابن سیفی نے دروازہ کھولا، رات کا وقت، 1000 سال پرانا، کوئی آج کی طرح نہیں کہ رات کو 1 بجے سب شہر میں چہل پہل ہو۔ کہا کہ کیا ہوا؟ کہا میں نے علی کو خواب میں دیکھا، یہ سوال کیا کہ فتح مکہ پہ آپ نے تو بنو امیہ کے لوگوں کو معاف کر دیا، جب ان کے وقت آیا تو بنو امیہ نے آپ کے بچوں کو قتل کیا، خواتین کو قیدی بنایا، رسول کی بیٹیوں کو قیدی بنایا، رسول کی بہوؤں اور بیٹیوں کو، تو یہ کیسے ہوا؟ میں نے مولا علی سے سوال کیا، مولا نے کہا جاؤ جا کر ابن سیفی سے پوچھو، اس کا ایک شعر ہے وہ جا کر پوچھو۔ جب ابن سیفی نے یہ جملہ سنا، ابھی نصر مجلی یا مجلی کا، روایت کے الفاظ ہے کہ اجہش بالبکا، چیخ کر دروازے پر رونے لگے دہاڑے مار کے۔ کہا کہ میں نے ابھی ایک قصیدہ کہا ہے، 4-5 شعر کہیں، میں نے کاغذ پر بھی نہیں لکھے، ابھی کہا ہے، جس میں اس بات کا جواب دیا ہے۔ عجیب حیران ہوں کہ علی بن ابی طالب نے خواب میں اگر تم سے کہا کہ وہ شعر سنو، تو اب آپ سمجھے جو بات اچھی اپنے ذہن میں سوچتے ہیں وہ آپ کے امام کو پتہ چل جاتی ہے، جو بری بات سوچتے ہیں وہ آپ کے امام کو پتہ چل جاتی ہے۔ کہا کہ اندر آؤ تمہیں شعر سناتا ہوں۔ کہا شعر کیا ہے؟ کہا تمہارا جواب مل جائے۔ کہا کہ ملک تم فسال بالدم ابتح وملکنا فکان العفو منا سجیۃ۔ کہا کہ بنو امیہ تم بھی بادشاہ بنے اور ہم بھی بادشاہ بنے، بنو امیہ تمہارے پاس بھی حکومت آئی اور بنو ہاشم کے پاس بھی حکومت آئی، جب ہمارے پاس حکومت آئی تو ہماری تو عادت تھی معاف کر دینا، ہم نے تم سب کو معاف کر دیا، اور تمہاری عادت یہ تھی کہ تم نے کام کیا کیا؟ فسالہ بالدم ابتح، تم نے وہ کام کیا کہ مکے کی جو بطحا کی وادی ہے اس میں خون کی ندیاں بہا دی، ہم نے تم کو معاف کیا، تم نے خون کی ندیاں بہا دی۔ اور وحللتم قتل الاسارى، تم نے حلال جانا قیدیوں کے قتل کرنے کو، وحللتم قتل الاسارى وطالما غدونا في الاسارى نعفو ونصفح، تم نے جب بھی قیدی بنایا تم نے سب کو قتل کیا، ظلم کے پہاڑ توڑے، لیکن ہماری عادت یہ تھی کہ ہم نے جب بھی تم کو قیدی بنایا ہم نے معاف کیا، ایک دفعہ معاف نہیں کیا ہے بنو ہاشم نے بنو امیہ کو، کئی دفعہ معاف کیا ہے جنگوں میں قیدی بننے کے باوجود۔ وحللتم قتل العسار وطالما غدونا في العسار ونعفو ونصفح، تم نے ہمیشہ قیدیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، ہم نے ہمیشہ قیدیوں کو معاف کیا، ہمارے پاس حکومت آئی ہم نے تم کو معاف کیا، تمہارے پاس حکومت آئی تم نے مکے کی وادی میں خون کی ندیاں بہا دی۔ فحسبکم ھذا التفاوت بیننا، جانتے ہو فرق کہاں پر ہے؟ یہ وہ جگہ تھی جہاں مولا کائنات نے
کس کو بھیجا تھا؟ نصر اللہ ابی نصر مجدی کو کہ جا کر شعر سنو اس کا. حسبکم ھذا التفاوت بیننا، ہمارا تمہارا اصل میں فرق یہ ہے کہ کل اناء بما فیہ ینضح، برتن میں سے وہی نکلتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے. درود بھیجے محمد آل محمد. یعنی بنو ہاشم کی روح میں تھا معافی، بنی ہاشم کی روح میں تھی درگزر، بنی ہاشم کی روح میں تھی عفو، بنی ہاشم کے روح میں تھے خدا کے اسماء حسنہ. جب بھی بنو ہاشم کے پاس طاقت آئی بنو ہاشم نے معاف کیا. اور تمہارے وجود میں کیا تھا؟ قیدیوں کو قتل کرنا، ظلم کرنا، آل رسول پر ظلم کرنا. تم نے مکے کی وادی کو خون سے نہلا دیا، تم نے رسول کی بیٹیوں اور بہوؤں کو قید کیا، تم نے رسول کے گھر کے بچوں کو قتل کر دیا. یہ ہمارا تمہارا تفاوت اور فرق ہے. اب آپ سمجھے اس فرق کو؟ دیکھیے انسان کے پاس چیز وافر مقدار میں ہو اور وہ دے دے، پریشانی کی بات نہیں ہے. لیکن اگر ذو حسم کے مقام پر حر آ کر ملاقات کرے اور پھر حسین کہیں کہ اکبر اور عباس سے کہ پانی تمام برتنوں میں اچھی طرح بھر لو، مشکیزوں میں پانی اچھی طرح بھر لو، اور حر کا لشکر جب 1000 کا حسین کا رستہ روکنے آئے، یہ حسین کی مدد کرنے حر نہیں آیا تھا، یہ حر حسین کا رستہ روکنے آیا تھا. دشمن کے لشکر کو پانی پلایا. خوب توجہ کیجیے گا. لشکر کے ساتھیوں نے کہا مولا کہ مولا 1000 کا لشکر ہے، پیچھے پہاڑی ہے، یہ سامنے سے حملہ کر سکتے ہیں، پیچھے سے نہیں، ان کو یہیں پہ قتل کر دیجئے، یہ ہمیں کوفے نہیں جانے دیں گے. امام حسین نے کہا میں جنگ میں پہل نہیں کر سکتا. توجہ کیا آپ نے شان رسالت پر؟ مولا اگر آپ جنگ میں پہل نہیں کریں گے تو آپ کے گھر کی خواتین اسیر بنیں گی. یہاں میں مولا حسین کی فضیلت کے عنوان سے ذکر نہیں کر رہا. جہاں مولا حسین مقام امامت پر اور مقام فضیلت پر طہارت اور عفت اور پاکیزگی سیدہ کے مالک ہیں، وہاں یہ بچیاں خواتین مستورات اسی طرح سے عزم سیدہ کی مالک ہیں. آپ نے کبھی کسی بی بی کے منہ سے حسین ابن علی کے سامنے ایک اعتراض سنا؟ اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ ہم ان بیبیوں کا کیوں ماتم کرتے ہیں، ہم ان شہزادیوں اور مستورات کو کیوں عزت اور احترام کے ساتھ یاد کرتے ہیں. ہمارے کتنے مرثیوں میں بی بی سکینہ اور رقیہ کا ذکر ہوتا ہے، ہمارے کتنے مرثیوں اور تمام نوحوں میں جناب زینب کا ذکر ہوتا ہے. ہم کیوں یاد مناتے ہیں؟ کیوں خواتین میں تابوت ان بیبیوں کا نکلتا ہے؟ ان بیبیوں نے تو تلوار نہیں اٹھائی، ان بیبیوں نے تو جنگ نہیں کی. ان بیبیوں کی منزلت ہے کیا؟ ان بیبیوں کی منزلت یہ کہ حسین مرد تھے، حسین میدان میں تلوار چلانا جانتے تھے. یہ فنا تھی اس انداز میں کہ جو حسین نے کہا اور کیا حق ہے. کل ہارون مکی کا واقعہ یاد ہے کہ نہیں ہے؟ وہ واقعہ ان بیویوں پر ہونے والے ظلم کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے. تنور میں بیٹھنا آسان ہے اور ان طیب و طاہر خانوادے کی مستورات کا مجمع عام سے گزر کر اتنا لمبا سفر طے کرنا بڑا کٹھن ہے. حسین نے پانی پلایا کہ نہیں پلایا حر کے لشکر کو؟ یہ بنو امیہ کا لشکر تھا، پانی پلایا. جب بنو امیہ کے ہاتھ میں نہر فرات آئی، پانی کب سے بند ہو گیا؟ 7 محرم سے. وہ حسین تھا، رسول کی صفات کا وارث تھا. حسین کو میں نے اپنی سخاوت دی، حسین کو اپنی بہادری دی. سخاوت کتنی کہ دشمن عباس، علی اکبر، دیکھو جب تک دشمن کے گھوڑے اور اونٹ 3 دفعہ برتن سے اپنا منہ نہ ہٹا لیں، برتنوں کو گھوڑوں اور اونٹوں کے منہ سے ہٹانا مت. یہ حسین کا کرم ہے، یہ حسین کی سخاوت ہے. بہادری کتنی؟ 1000 کا لشکر ہے مولا، اگر پانی پی لیا آپ کو قتل کر سکتا ہے. نتیجے کی پرواہ کیے بغیر دشمن کے لشکر کو پانی پلایا. بہادری کتنی؟ کہا گیا خیمے اکھیڑ دو 7 محرم سے، خیمے اکھیڑ لیے گئے. کتنی بہادری، کتنا توکل، امر الہی کے پابند، کتنی غیرت، کتنی حمیت، کتنی سخاوت. یہ ہے وہ سخاوت جو حسین ابن علی کو ملی کہ جس سخاوت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. چند برتنوں اور مشکیزوں میں پانی کی مقدار کو مت دیکھو، 1000 حر کے لشکر کو مت دیکھو، حسین کی معرفت کو دیکھو کہ حسین ابن علی سمجھ رہے ہیں کہ ان کو پانی پلا دیا، اب اگلی منزل تک کوئی پانی نہیں ہے. یہ لشکر ہے جو مجھے روکنے آیا ہے. سخاوت یہ ہے کہ دشمن بھی پیاسا ہے تو اسے اٹھا کر پانی پلاؤ. یہ لہذا کوئی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ رسول کی سخاوت دکھلا رہے ہیں. یہ جو جنت کے جوانوں کے سردار بنے، یہ در حقیقت شان رسالت ہے کہ جن نواسوں کو اپنی میراث دی وہ جنت کے سردار ہیں. ان کے نانا کو چھوڑو نہیں پہنچ سکتے، ان کے بابا کو چھوڑو، ان کی مادر گرامی کو چھوڑ دو، ان تک نہیں پہنچ سکتے، ان کی حقیقتوں تک نہیں پہنچ سکتے. عزیزان گرامی، ایک واقعہ
سے رب دوں میں، جب نبی کریم دنیا سے تشریف لے گئے اور آپ کی شہادت ہو گئی، بلال نے پھر اذان دینی چھوڑ دی. بلال مدینے سے چلے گئے. کو اطلاع دی کہ بابا کا مؤذن، کہ جس کی اذان بابا کو پسند تھی، وہ مؤذن آیا ہے. پیغام بھجوایا. سب نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا، تم نے بھی چھوڑ دیا. شہزادی اذان دینے کا دل نہیں چاہتا. کہ بلال اذان دو. بلال نے بڑے ادب سے عرض کی، بیوی میں تحریہ کر چکا ہوں، عہد کر چکا ہوں، میں اذان نہیں دوں گا رسول کے بعد. بیوی نے اصرار کیا اور حکم کیا. اب رسول کا حکم اگر کوئی توڑے تو وہ رسول جیسا ہی ہے. رسول کا حکم، رسول کے بعد بیوی آپ کے بابا کی شریعت کے مطابق میں تحریہ کر چکا ہوں، اب اذان نہیں دوں. لیکن سیدہ کا حکم ہے تو بلال نے جا کر اذان دی. مینارے پہ چڑھے، ایک دفعہ اللہ اکبر کی آواز بلند، بیوی کے چشم مبارک سے ایک دفعہ آنسو برسات کی طرح بہنے لگے. کیوں؟ بابا کا زمانہ یاد آیا. بلال نے دوبارہ اللہ اکبر کے مزید تیزی کے ساتھ بلال کی اذان آگے بڑھ رہی ہے. ایک دفعہ بیوی کی آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے ہیں. ایک دفعہ بلال نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا، اور جب بلال پہنچا اشہد ان محمد رسول اللہ، جب چولہے پر پہنچے تو بلال نے دیکھا کہ کچھ لوگ دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں. یا بلال امسک، بلال رک جا. کیا ہوا؟ کہا جب تم نے نبی کا نام لیا نا تو محمد مصطفیٰ کی بیٹی گشت کھا کے منہ کے بدلے بابا کا نام آپ سمجھتے ہیں کہ محمد بخدا بیوی سیدہ آپ کے ناصروں پر رحم کریں اور امام حسین آپ کے ناصروں پر رحم کریں. حضرت حجت کو گواہ بنا کر دیا کرو کہ مولا امام زمانہ آپ کی دادی کے سامنے دیا کرو. سکرات کے وقت قبر کی پہلی رات کفن دیتے وقت پورے سرات پر بتائی تو تجھے ناصر کے نام کے پاس جب پر رسول اللہ ان ناصروں کے ذریعے ہماری مدد کیجیے گا. جناب سیدہ حسنوں کی مدد کیجیے ناصر امور سیدہ. ایک دفعہ کہا کہ فائز اپنا بنت نبی صلاۃ سے وجہ ترجمہ سنو گے سنتے جا رہے ہیں کہ نبی کی بیٹی منہ کے بل زمین پر دی. بلال دوڑے ہمارے نبی کی بیٹی کی خدمت میں. کہا کہ بلال اذان کو دوبارہ آغاز کرو. کہا بیوی آپ کو آپ کے بابا کے ہاتھ کا واسطہ میں اذان نہیں کر سکتا. بیوی نے کہا ٹھیک ہے بلال، ہم نے تم پر سے اس حکم کو اٹھایا، میں اپنا الفاظ میں بیان. بلال چلے گئے، پھر اذان نہیں دی. یہ وہ واحد اذان ہے مسجد نبوی کی کہ جو فاطمہ زہرا کے حکم سے شروع ہوئی اور نامکمل رہ گئی. نہ اس سے پہلے ایسی اذان ہوئی نہ اس کے بعد ایسی اذان. دن گزرے نہ جانے کتنے گزرے. بلال چلے ایک دفعہ شہزادی آئی، مجھے میرے بابا کا وہ لباس دیجیے جس میں آپ نے میرے بابا کو غسل کیا. محمد مصطفیٰ دنیا سے چلے گئے. بیوی نے کہا کہ مجھے وہ لباس دیجیے میرے بابا کا کہ جس لباس میں آپ نے میرے بابا کو غسل دیا. مولا کائنات نے وہ لباس لا کر دیا. بیوی نے وہ لباس دیا اور ایک دفعہ اپنے چہرے اقدس پر رکھا اور اپنے بابا کی خوشبو سنی. یہ تو آپ کے علم میں ہے کہ نبی کے بدن میں مطلب سے خوشبو نکلتی رہتی تھی، وہ خوشبو لباس میں موجود تھی. بیوی نے وہ لباس اپنے چہرے انور پر رکھا اور ایک دفعہ خوشبو سنا. بابا کی خوشبو مشام میں گئی. بابا یاد آئے، گریہ کیا. روایت کے الفاظ ہے فسقطت بوجهها، منہ کے بل زمین پر گر گئی. میں کہوں گا شہزادی آپ نے بابا کا نام سنا اذان میں، منہ کے بل گر گئی. علی موجود تھے، علی پانی کا چھینکا دیا ہوگا، پانی کا گزر دیا ہوگا، پلایا ہوگا، شربت پلایا ہوگا. لیکن آپ بابا کے پیراہن کو لے کر قمیص کو لباس مبارک آپ نے کیا کیا؟ بے ہوش ہو کر گر پڑی. علی نے آ کر اٹھایا ہوگا. بنی ہاشم کی خواتین آئی ہوگی. لیکن میں بات آج کروں گا جناب سیدہ صلوات اللہ وسلم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اجرک اللہ فی مصابر ذکر حسین اجرک اللہ فی مصابر مجھے زہرا. میں جملہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں سہتا ہوں کہ میں کہوں گا بیوی سیدہ کو مخاطب کرتے کہ بیوی وہاں پیراہن تھا، لباس تھا، وہاں بابا کا نام آیا تھا. مجھے یہ بتائیے آپ کی بیٹی جب کربلا